اسی حوالے سے آج آپ سے انشاءاللہ تفصیل گفتگو فرمائیں گے کہ کیسے ایک بہترین معاشرے میں خاندان کردار ادا کر سکتا ہے، جس میں رشتوں کی قدر، ذمہ داریوں کی تقسیم، اخلاقی تربیت، معاشی استحکام اور معاشرتی استحکام کو کس طرح سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ میں آج آپ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آغا سید حیدر جعفری صاحب کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اور یونیورسٹی گریجویشن کی تعلیم کراچی سرسید یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہ اور ان کے ساتھ دیگر بہت سے نوجوان یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تشریف لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے دیگر اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز میں آزاد نے PhD المصطفیٰ یونیورسٹی سے حاصل کی اور آزاد رہبر موسم کے ساتھ ان کے ادارے کے ساتھ مثبت منسلک ہے اور ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ۔ اور بیسیکلی ان کا یہی جو ہے کہ اس معاشرے کو کس طرح سے ایک بہترین معاشرہ بنایا جائے اور اس بہترین معاشرے میں بلا شبہ کہ خاندان جو ہے وہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ایک خاندان جو ہے ایک معاشرہ تشکیل ہوتا ہے۔ تو میں آج سب سے متوجہ ہوں کہ لوگ تشریف لائے نمبر میں اور ہمیں آج اپنے باعث حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے مشرف محمد والے محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما نبینا و حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من اليوم عداوتهم إلى قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی انتہائی شکر گزار ہے کہ خداوند متعال نے ماہ محرم الحرام میں جہاں پر سید الشہداء کا ذکر کرنے کی، کربلا والوں کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت کی ہے تمام مومنین کو، آج ہمیں ایک خاص توفیق حاصل ہوئی ہے اس انتہائی اہمیت کے حامل عنوان یعنی مہدوی خاندان کی حقیقت اور خاندان کے اہداف اور اس سے متعلق عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں ان آرگنائزیشنز کا، ان اداروں کا جس میں حسین اسوہ زندگی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام اسوہ زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جوانوں کا کہ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کرنے میں کاوشیں کی اور بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر اس اہم موضوع پر اس طالب علم کو اپنے عرائض پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ چونکہ ہمارا سیشن انشاءاللہ زیادہ تر انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں پر بھی مجالس اعضاء کا سلسلہ ہو، تبلیغ کا سلسلہ ہو
چونکہ آواز میں گونج زیادہ ہے تو انشاءاللہ کہ آپ کو یہ ریسائٹیشن موڈ پہ ہوا ہے. اگر کوئی ٹیکنیکل پرسن ہو تو اس کو اسپیچ موڈ کے اوپر اگر کر سکے اس کی بیس اور ایکو کو تھوڑا بیلنس کر کے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فقط سلسلہ ہمارا چاہے ممبر پر ہو، محراب پر ہو، یا اس کے علاوہ علمی محافل و مجالس ہوں، ایک انٹریکٹیو سیشنز ہوں. کچھ ہم اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں اور کچھ آپ کے امور سنیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم بہت سارے نتائج انہی موضوعات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش ہو سکیں. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مہدوی معاشرہ یا مہدوی سوسائٹی دراصل وہی سوسائٹی ہے کہ جس کو ہم اس سے پہلے کے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ منسوب کریں. قرآن مجید کے اندر بہت ساری اصطلاحات اسی سوسائٹی کو بتانے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے یا اس کی صحیح شناخت حاصل کرانے کے لیے آئی ہیں. ایک خاص معاشرہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم یعنی آخری نبی تک انبیاء نے کوشش کی کہ یہ معاشرہ تشکیل پائے. جس وقت تک اسلامی تعلیمات خود نبی اکرم کے دور میں، ائمہ اطہار کے دور میں، چونکہ آخری نبی کے نامی سے اور قرآن مجید سے منسوب تھیں، تو اس کو محمدی سوسائٹی بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو قرآنی سوسائٹی بھی کہا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کے جو انبیاء تھے آخری نبی سے پہلے وہ توحیدی سوسائٹی کی اصطلاح استعمال کرتے تھے. توحیدی معاشرہ، الہی معاشرہ. لیکن یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو ایک ہی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ مختلف عصر میں تقاضے مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، چیلنجز مختلف ہیں، اور ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے لیڈرشپ بھی مختلف ہے. انسان کو جو حالات، جو ادوار، جو دور، جتنے دور انسانیت نے دیکھے ہیں، انبیاء کے دور میں بھی، ائمہ اطہار کے دور میں بھی، اس کے بعد غیبت امام زمانہ کے دور میں بھی، اور غیبت امام زمانہ کے دور میں بھی، اس آخری حصے میں کہ جس کو بعض علماء آخر الزمان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، ایسے دور کے اندر ہم اسے مہدوی معاشرے سے تعبیر اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ آخری ذخیرہ ہدایت اور وہ بقیت اللہ کہ جس کا نام نامی دونوں فریقین میں، اہل سنت میں بھی اور تشیع میں بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں اسکول آف تھاٹس کے اندر اسی نام کے ساتھ ان کا تذکرہ آتا ہے کہ آخر الزمان کے اندر ہدایت کے ایک اوج کو ان کی لیڈرشپ میں، ان کی امامت کے اندر معاشرے تجربہ کریں گے اور معاشرے اس کو محسوس کریں گے. اس لیے اس کو مہدوی خاندان سے، مہدوی معاشرے سے، مہدوی سوسائٹی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اگرچہ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سوسائٹی کو پہلے نہیں بننا تھا اور اس سوسائٹی کو فقط ابھی تشکیل پانا ہے. چونکہ ہم جس زمانے کے، جس امام کے منتظر ہیں، جس امام کے پر ایمان ہے ہمارا، جس کی غیبت پر، جس کے ظہور پر، جس کے ہونے پر، جس کے حضور پر، جس کے ناظر ہونے پر، چونکہ ان کا نام نامی ہے، اس خاطر ہم نے اس کو مہدوی خاندان کا عنوان کے طور پہ انتخاب کیا. زمانے کے امام کی تعجیل ظہور کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم جب بھی معاشرے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس سفر کو ہمیں دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ایک فرد کے لیے بھی ایک ہدف کو قرار دیا ہے اور ایک سوسائٹی کے لیے، معاشرے کو بھی ایک ہدف قرار دیا ہے کہ اس ہدف تک تم نے پہنچنا ہے. اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال نے زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کا ایک نظام دیا ہے. جس ہدایت کے نظام کو، یعنی جو کلی ہدایت کا نظام ہے، اس کو امامت اور ولایت سے تعبیر کیا گیا. یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن مجید کی بیشتر آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں کوئی تقسیم یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حتی اختلاف رائے بھی نہیں پائی جاتی.
امامت اور ولایت خداوند متعال نے نظام کے طور پہ پیش کیا ہے. دین مبین اسلام نے اس کو اور واضح کر کے اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا ہے. چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کورس آف لائف، تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ اب زندگی کا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا نظام، قوانین، اصول انسان بنائے گا. اگر اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو ہر زندگی کے ڈپارٹمنٹ کے قوانین، اصول، نظام، اہداف کی تشخیص، ہر چیز خداوند متعال اپنے انبیاء کے ذریعے، ائمہ معصومین کے ذریعے اور ہر اس امام کے ذریعے سے جو زمانے کا امام ہے اس کی تفسیر کر رہا ہوگا. اس لیے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مہدوی معاشرہ، یعنی معاشرے کا ہر ڈپارٹمنٹ زمانے کے امام کی مرضی، زمانے کے امام کے بتائے ہوئے دین، زمانے کے امام کے بتائے ہوئے اہداف اور زمانے کے امام کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. معاشرے کو جیسی معاشرے کے اہداف، معاشرے کا نظام، معاشرے کی تعلیم، معاشرے کے ہم کہیں کہ اس کا طرز زندگی، اس کو ہمیں خاندان کے اندر آ کے دیکھنا ہوگا. کیونکہ جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ گزرے ہیں اس کلیے پر، اس ایکویشن پر سب کا اتفاق ہے کہ فیملی از اے یونٹ آف اے سوسائٹی. خاندان جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے. بہت سارے خاندان مل کے ایک معاشرے کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال نے ایک سوسائٹی کے لیے امام کو قرار دیا ہو اور خاندان کے لیے امام کو قرار نہ دیا ہو. ممکن نہیں ہے خداوند متعال نے پوری زمین کے اوپر جو پوری سوسائٹی ہے، انسانیت ہے، انسانوں کا مجموعہ ہے، اس کے لیے امامت اور ولایت کو قرار دیا ہو اور خاندان اور فیملی کے لیے امامت اور ولایت کو قرار نہ دیا ہو. لیکن عموماً یہ غلط فہمی ہمارے ذہن میں کیوں آتی ہے؟ چونکہ امامت اور ولایت کی ایک ایسی تفسیر کی جاتی ہے جس میں امامت کا نظام اور ولایت کا نظام 14 معصومین کے اندر منحصر بتایا جاتا ہے. اس لیے 14 معصومین سے پہلے امامت اور ولایت اور 14 معصومین کی زندگی میں ہی ان کے علاوہ نچلے سطح پر امامت اور ولایت کا نظام، یا 14 معصومین میں سے کسی ایک کی بھی ان کی زندگی میں غیبت یا حتیٰ ان کے غیبت میں جانے کے بعد نظام کے بارے میں ہم امامت اور ولایت سے بات نہیں کرتے. اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ امامت اور ولایت بس جب امام حاضر و ناظر ہوگا، لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوگا، یہ 200 سال یا 250 سال کا عرصہ یہ امامت اور ولایت کی رہنمائی میں چلے گا. اس سے پہلے والوں کو مثلا امامت اور ولایت کے علاوہ کوئی اور نظام ہے ان کے پاس، یا ان کی غیبت کی صورت میں امامت اور ولایت کے علاوہ کوئی اور نظام ہے. مہدوی معاشرے کی خوبصورتی اور مہدوی معاشرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے ہمیں ان 14 معصومین کی ظاہری زندگی سے پہلے یا ان کی غیبت میں یا ان کے ظہور میں نظام امامت اور ولایت کے تسلسل کو اہل امامت اور ولایت کی خدمت میں بتانا، بیان کرنا، واضح کرنا بہت ضروری ہے. بس خداوند متعال نے امامت اور ولایت کو انسان کی معاشرتی زندگی کا اور انسان کی زندگی کے باقی ڈپارٹمنٹس کا بھی واحد نظام ہدایت قرار دیا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ روئے زمین کے اوپر انسان موجود ہو اور کوئی امام یا ولی اس کی دسترسی کے اندر موجود نہ ہو کہ جس سے یہ مراجعہ کر سکے، پوچھ سکے کہ میں زندگی کے اس معاملے کے اندر پریشان ہوں، مجھے اس کا حل چاہیے، اور کوئی کہے کہ نہیں معذرت امام تو آپ کی ہدایت نہیں کر پائیں گے. پس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمہارا اللہ بھی تمہارا ولی ہے، تمہارا نبی بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی ولی ہے. یہ دین جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس دین کے اندر کسی زمانے میں بھی ایسے
امام کا ہونا یا ایسے ولی کا ہونا واجب ہے جس کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ سکوں، جس سے میں مل سکوں، جس سے میں پوچھ سکوں، جس سے میں ہر روز دین دریافت کرنے کے قابل ہوں۔ دین کی کوئی بھی مشکل، اگر کوئی دین یا کوئی دین کی تفسیر یہ دعویٰ کرے کہ نہیں امامت اور ولایت ختم نبوت کے بعد شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ دین کی ناقص تفسیر ہے۔ اگر کوئی یہ بات کرے کہ امامت اور ولایت کا آغاز ہوا ہے غدیر کے اندر، اس کا مطلب یہ دین کی ناقص فہم ہے۔ یہاں پر بھی یعنی غدیر کے موقع سے پہلے بھی اگر کوئی امامت اور ولایت کا انکار کرے، یا کوئی غیبت امام زمانہ کے اندر بھی، شروع اور آخر دونوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی غیبت امام زمانہ کے اندر اس چیز کا اظہار کرے کہ میں چونکہ امام زمانہ غیبت میں ہے، آئیں اب اپنا تعلیمی نظام خود بناتے ہیں، آئیں اب اپنا معاشرتی نظام خود بناتے ہیں، اپنا سیاسی نظام خود بناتے ہیں، اپنا خاندانی نظام خود بناتے ہیں۔ شوہر گھر میں کیا کرے، بیوی گھر میں کیا کرے، بچہ گھر میں کیا کرے، بھائی کیا کرے، بیٹا کیا کرے، یا آپ لوگوں نے آپس میں مل کے طے کرنا ہے، چونکہ امام تو غیبت میں۔ تو اس کا ہم بہت آسان جواب یہ دیتے ہیں کہ امامت کا غیبت میں رہنا حرام ہے۔ امام غیبت میں رہ سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی خاص شرائط حالات کی وجہ سے، لیکن امامت غیبت میں نہیں رہ سکتی۔ امامت کا غیبت میں رہنا حرام ہے، اور امامت کا عام انسان کی دسترسی کے اندر ہونا ہر زمانے میں واجب ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اب اس کو آپ ثابت بھی کریں، اس کام کو کیسے انجام پائے گا یہ کام؟ ہمارے لیے تو ہم کہیں گے کہ آپ اپنی امامت وہیں سے شروع کریں، ولایت وہیں سے شروع کریں جہاں پہ قرآن نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ امامت و ولایت یہاں سے شروع ہوتی، اللہ تمہارا ولی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ کبھی اللہ نہیں تھا یا کبھی اللہ نہ ہو؟ نعوذ باللہ، ممکن نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب خداوند متعال نے امامت اور ولایت خود اس نظام کے اندر، نظام ہستی کے اندر واحد نظام ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، چونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ پس امامت اور ولایت بھی، اللہ تمہارا ولی ہے، بس تمہارا ولی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اب یہی ولی جو کہ ہمارے لیے پردہ غیب میں، خداوند متعال پردہ غیب میں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے پردہ غیب میں، ہمیشہ تک رہے گا، ہمیشہ تک پردہ غیب میں رہے گا۔ کہاں پردہ غیب میں رہے گا؟ فقط عالم مادہ میں پردہ غیب میں رہے گا، فقط عالم دنیا میں پردہ غیب میں رہے گا خدا۔ عالم دنیا سے پہلے بھی خداوند متعال کا حضور ہے، خداوند متعال حاضر ہے، غیب میں نہیں ہے عالم مادہ سے پہلے، یا عالم مادہ کے بعد جب میں آخرت میں جاؤں گا تو خداوند متعال کا حضور ہے، غیبت نہیں ہے نفس کے لیے۔ جیسے عالم ارواح میں باقی روح حاضر ہیں، ایسی خدا بھی، اللہ بھی حاضر ہے، اللہ بھی حاضر ہے۔ صرف اس مادے کی محدودیت ہے کہ جس میں اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو متحمل نہیں ہو سکتی حضور کی اس معاشرے کے اندر۔ بس سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ امامت اور ولایت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، چونکہ اللہ کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے۔ اور یہ امامت اور ولایت کی تمام موجودات میں، تمام ہستی کے اندر سب سے بڑا مقام ہے امامت اور ولایت کا، جو اللہ کو حاصل ہے۔ اور چونکہ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، خالق ہونے کے ناطے، رب ہونے کے ناطے، مالک ہونے کے ناطے، ذاتاً یہ منصب اللہ کا کیا ہے کہ اللہ امام ہے اور اللہ ولی ہے۔ اب اس کے بعد یہ نظام تو آیا تھا انسانیت کے لیے، اور انسان کہاں پر ہے؟ عالم مادہ میں۔ کہا کہ ایک ایسی مخلوق کی جائے کہ جو اللہ کی امامت اور ولایت کی نیابت کرے، اللہ کی امامت اور ولایت کی نیابت کرے۔ کہاں؟ عالم مادہ میں۔ کس کی نیابت کرے؟ عالم غیب میں موجود امام کی، جو ذاتاً امام ہے۔ اب یہاں سے میں خاندان تک لے کر آؤں گا تاکہ وہ ہیرارکی اور وہ خوبصورت جو امامت اور ولایت کی خوبصورت شجرہ طیبہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اب امامت اور ولایت کے لیے کہا بھئی یہ جو انبیاء جا رہے ہیں نا، یہ انبیاء نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے۔ یہ نبی ہوں گے، خدا سے دین لینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں تقریباً 10 سے 12 روزہ جلسات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں 40-45 منٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر
باقی اس کو کور کیسے کرنا ہے اور اس موضوع کو تکمیل کیسے کرنا ہے وہ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ خدا سے دین لینے والا نبی ہے، خدا کا دین اللہ سے لے کے لوگوں تک پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور یہی دین انسان کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے ڈپارٹمنٹ کے اندر نافذ کرنے والے کو امام کہتے ہیں۔ اب یہ چاہے حضرت ابراہیم کی شکل میں ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ انی جاعلوک للناس اماما، یہ امام ہے۔ یہ چاہے حضرت سلیمان کی شکل میں ہو، حاکم امام ہے۔ اسی طرح یہ چاہے آگے آئے حضرت موسیٰ کی شکل میں ہو، بنی اسرائیل کے امام ہیں۔ اب جیسے ہی موسیٰ جائیں گے تو یہ نہیں کہ موسیٰ کوئی طور پہ گئے تو بس امامت بھی غیبت میں چلی گئی، نہیں، امامت کبھی غیبت میں نہیں جاتی، امام غیبت میں جا سکتا ہے۔ موسیٰ کوئی طور پہ گئے، اپنا نائب بنا کے جائیں گے ہارون کو، تاکہ میں نے کہا کہ ایک ایسے فرد کا ہونا بے عنوان امام واجب ہے روئے زمین پر جب تک انسان باقی ہے، کہ جو دسترسی موجود جس ساتھ میں اٹھ سکوں، بیٹھ سکوں، پوچھ سکوں۔ ابھی مسئلہ ہے میرا مغرب کے بعد، تو میں یہ نہیں کہوں کہ بھائی ایک ایسا امام جو میری دسترسی میں نہیں ہے تو میں اس سے تو مسئلہ کیسے پوچھ پاؤں گا۔ بس یہاں سے جیسی کوئی نبی جاتا تھا حتماً اپنا نائب بنا کے جاتا تھا، اپنا نائب بنا کے جائے گا تاکہ لوگ امامت کے بغیر نہ رہیں۔ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام والسلام، درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر فقط 2 افراد باقی رہ جائیں تو یقین جان لینا ان دونوں میں سے ایک امام ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بھی امام نہ ہو، اور مثلا امام پردہ غیبت میں اور یہ 2 افراد جو زندہ ہیں، ان دونوں میں سے جو یعنی حاضر بھی ہو تمہارے پاس 2 افراد اگر تم دیکھو تو حتماً ان دونوں میں سے ایک امام ہوگا۔ اتنا واجب ہے امام کا لوگوں کی دسترسی میں ہونا اور عام ان کے ساتھ زندگی کرنا امام کا۔ اب کہا کہ بھئی خدا خود تو زندگی کر نہیں سکتا، اس نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، بہت سارے نبی امامت اور ولایت کے منصب پر امتحانوں سے گزر کے فائز ہوتے تھے، اور یہ امامت اور ولایت کا سلسلہ بعض انبیاء کو ملا اور بعض انبیاء کو نہیں ملا۔ جنہوں نے امتحانات دیے، امتحان میں اس درجے پر پہنچے کہ خدا نے ان کو امام بنا دیا۔ بس انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب سے ہوں امام ہوں، امتحانات کے نتیجے میں اگر اس درجے پر ہوئے امام بنائیں گے، ورنہ جیسے حضرت ابراہیم نے پوچھا میری ذریت کا کیا ہوگا، خدا نے کہا کہ نہیں، ہم ظالمین کو یہ عہد نہیں دیتے، لیکن خدا نے کہا ہے کہ وہ جو زمین میں پسے گئے ہیں، جو زمین دیے گئے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ تُسْرِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ قرآن مجید، وہ جو زمین پہ کمزور قرار دیے گئے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو زمانے کا امام بنائیں گے اور ان کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، بس یہ امامت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، کہاں تک پہنچا؟ آخری نبی انبیاء میں آخری امام تک پہنچا۔ انبیاء کا سلسلہ، رسول کا سلسلہ، انبیاء میں آخری امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس یہ امامت کا سلسلہ ہے، یہ امامت کا سلسلہ ہے کہ جو انبیاء میں آخری امام حضرت ختمی مرتبت ہیں، انبیاء میں آخری امام، اور انبیاء میں بعض ائمہ کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا۔ بس امامت اور ولایت جاری و ساری ہے، جو کہ کس کی نمائندہ ہے؟ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، جو کہ کس کا نمائندہ ہے؟ انبیاء امامت اور ولایت میں خداوند متعال کی نمائندگی میں ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی اکبر یا رسول اللہ یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس انبیاء امامت اور ولایت میں کس کے نمائندے قرار پائے؟ انبیاء
نمائندے ہیں خداوند متعال کے امامت اور ولایت میں. اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ پہلے امام اور دوسرے امام اور تیسرے امام انبیاء کے اندر بھی ہیں، اور اس میں آپ سے کہا کہ آخری امام انبیاء میں نبی اکرم. اس کے بعد نصاب امامت جاری و ساری رہا، چونکہ دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین میں اب شریعت نازل نہیں ہونی قیامت تک کے لیے. اسلام کمپلیٹ فارم کے اندر ایک مکمل شکل کے اندر آ گیا. کہا کہ اب رسالت اور نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لوگوں تک دین پہنچا دیا گیا ہے. اب امام کی ذمہ داری تو ویسے بھی یہی ہوتی ہے کہ دین لوگوں کی زندگیوں پر نافذ ہو، دین لوگوں کی زندگیوں پر نافذ ہو. یہ زمانہ نبی اکرم کے بعد بھی اس چیز کی ضرورت ہے زمانے کے اندر کہ اسلام نبی اکرم کے بعد بھی لوگوں کی زندگی کے اندر نافذ ہونا ضروری ہے. اب اس دین کے لیے نفاذ کے لیے امام کا ہونا واجب ہے، چونکہ دین کا نفاذ انسانوں کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. جیسے ہی کوئی یہ بات کرے گا کہ بھائی پہلے امامت نہیں تھی یا غیبت کے بعد امامت نہیں ہے، اور کیونکہ دسترسی میں نہیں ہے تو ہم اپنا نظام خود بنا لیں، فوراً دین آ کے ان کو اپنا نظام بتائے گا کہ بھائی یہ ہمارے پاس نظام ہے. بس اس کے بعد ہوا امامت اور ولایت جاری و ساری رہی. بعض لوگوں نے اس کو نہیں مانا اور بعض لوگوں نے اس کو مانا، اس پہ عمل کیا اور کشتی آگے بڑھتی چلی گئی. لیکن اکثریت نے امامت اور ولایت کو نظام کے طور پہ نہیں مانا، اکثریت نے نہیں مانا، اہل اسلام کی اکثریت نے نہیں مانا. چاہے اہل بیت کے ماننے والوں نے بھی عملی زندگی میں امامت اور ولایت کو نہیں مانا. بعض افراد نے نظری زندگی کے اندر مانا کہ بھائی امامت ہے، ولایت ہے، محبت ہے، آپ بڑے اچھے افراد ہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں بہت پسند ہیں، آپ کی نمازیں بہت اچھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میں اپنے بچے کو کس تعلیمی نظام میں پڑھاؤں اس کا حق امام صادق کو نہیں دیا گیا. میرا بچہ کون سا کاروبار کرے یہ امام سجاد سے نہیں پوچھا گیا. میرا بچہ کس سے شادی کرے کس سے شادی نہ کرے یہ حکم دینے کی امام حسین کو اجازت نہیں ملی. حتیٰ ان خاندانوں کے لیے بھی کہ جو امام حسین کو اپنا امام مان رہے تھے کہ آپ میرے امام ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، ہم کس سے جنگ کریں اور کس سے جنگ نہ کریں، کس سے محبت کریں کس سے نفرت کریں، یہ بات امام حسین کو اجازت نہیں ہے کہ میری زندگی کے اندر مجھے بتائے کہ مجھے کب جنگ کرنی ہے، کس سے جنگ کرنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے. آپ میرے امام ہیں، لیکن آپ کی امامت میری زندگی کے ڈپارٹمنٹس میں فیصلے نہیں کرے گی. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود کربلا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے خطوط سید الشہداء کو درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کتنے خطوط سید الشہداء کو لکھے گئے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ ہمارے امام ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی طرح امیر المومنین کے زمانے میں بھی امیر المومنین کی اپنی سپاہ، اپنی فوج، جب امیر المومنین کہتے تھے کہ سردیوں میں لڑنا ہے تو کہتے تھے گرمیوں میں لڑیں گے، گرمیوں میں لڑنا ہے سردیوں میں لڑیں گے. امیر المومنین کہتے تھے کہ اب جنگ کا وقت ہے، یہ چاہتے تھے کہ نہیں ابھی ہم آرام کریں. تو بہت سارے افراد نے امام کو مانا لیکن امام کی نہیں مانی، یعنی امامت کو نہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یعنی امام کو امام مانا لیکن امامت کو زندگی کے اندر نافذ کرنے کی اجازت حتیٰ ان 250 سال کے اندر بھی اہل بیت کے ماننے والوں نے بھی اتنا حق نہیں دیا کہ میری زندگی کے یہ فیصلے، میرا تعلیم، میرے بچوں کی شادیاں، میرے گھر کی خوشیوں کے پروگرام، جیسے آج کے دور میں میں کہوں کہ سالگرہوں کے پروگرام، ایونٹس، خوشی، غمی، کپڑے، یہ چیزیں ہم آپ سے پوچھ کے نہیں پہنیں گے. یہ ہمارے کلچر نے، ہماری سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا نے ہمیں خود بہت سارے اس کے آلٹرنیٹ دیے ہیں، ہمیں بہت سارے ماڈل دیے ہیں، ہم اس کے ساتھ لے کے چلیں گے. اب یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. خداوند متعال نے دیکھا 250 سال میں جو حتیٰ ان کو امام مانتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں فیصلے ان کے مطابق نہیں کرتے، دین اور امامت کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. خداوند متعال نے امامت کی آخری کڑی کو پردہ غیبت میں لے لیا. یہاں پہ پھر وہی مشکل پیش آئی جو نبی اکرم سے پہلے پیش آ رہی تھی، اہل امامت اور اہل ولایت کو، کہ جو
امامت اور ولایت کا آغاز نبی اکرم کے بعد غدیر سے سمجھ رہے تھے، انہوں نے یہاں پہ امامت و ولایت شروع کری غدیر میں، اور امام کی غیبت پہ جا کے امامت اور ولایت ختم کر دی کہ بھئی ولایت اور امامت کا آغاز یہاں سے ہوا اور غیبت پہ امامت و ولایت کا اختتام ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا کہ امام تو پردہ غیبت میں، اب امامت و ولایت کا کیا ہوگا؟ جب امام ظہور کریں گے تب دیکھا جائے گا۔ جبکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام کا عام عوام کی دسترسی میں ہونا واجب ہے، خدا کی ذمہ داری ہے۔ جب خدا کے اوپر ایک چیز لازم ہوتی ہے کہ بحیثیت خالق اور بحیثیت رب، تو ممکن نہیں ہے نیچے نظام نہ ہو، اور انسان کی ضرورت ہے، ممکن نہیں ہے نیچے نظام نہ ہو۔ الحمدللہ آئیڈیالوجی کے اندر نظام تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ دونوں میں امامت اور ولایت جاری و ساری رہی ہے۔ غیبت صغرا میں 4 اماموں کے نام لے کے زمانے کے امام نے بتایا کہ جن کو ہم نواب اربعہ بھی کہتے ہیں، حسین ابن روح جن کی آخری کڑی ہیں، کہ بھائی میری غیبت کے اندر تمہاری زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر تمہیں کوئی سوال ہو، کنفیوژن ہو، تم حسین ابن روح کی طرف رجوع کرنا، اور ان کی بات ایسے ہی ہے جیسے میری بات، جس نے انہیں ٹھکرایا اس نے مجھے ٹھکرایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں امامت و ولایت میں لڑی کیسے مل رہی ہوتی ہے خدا تک۔ جس نے حسین بن روح کو ٹھکرایا گویا اس نے زمانے کے امام کو ٹھکرایا، جس نے زمانے کے امام کو ٹھکرایا گویا اس نے غدیر کی نفی کی، جس نے غدیر کی نفی کی گویا اس نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے امامت اور ولایت کو نہیں کیا گویا رسالت کا، نبی اکرم کو ٹھکرایا، جس نے نبی اکرم کو ٹھکرایا گویا اس نے خداوند متعال نے جو کہا کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ جو حسین بن روح کی بات نہیں مان رہا، یہ اپنی تفصیل میں اگر دیکھیں اس نے کس کا انکار کیا ہے؟ خداوند متعال کے امامت اور ولایت کے تسلسل کا انکار کیا ہے اس نے، نیچے والی اس کڑی کو جو اس کے ساتھ متصل تھی اس کا انکار کر کے۔ بس یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ غیبت صغرا کے اندر 4 افراد نام لے کے امام نے ڈکلیئر کیے کہ یہ امام ہے تمہارے، یہ ولی ہیں جب تک میں پردہ غیبت میں۔ اس کے بعد کہا کہ غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا، انبیاء کا دور، 14 معصومین کا دور، غیبت صغرا کا دور اور غیبت کبریٰ کا دور۔ ہم جس دور کے اندر ہیں ان چاروں میں سے امامت اور ولایت کے درجات میں سے ہمارے دور میں غیبت کبریٰ ہے، اور کہا کہ اب نام لے کے نہیں بتایا جائے گا، چند صفات آپ کو بتائی جائیں گی۔ جیسے امام معصوم کی وہ حدیث ہے کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ یہ جو فقیہ ہو دین کا ڈیپ نالج رکھنے والا ہو، اپنے ہوائے نفس کے اوپر قابو رکھتا ہو، اپنے مولا کا، اپنے سے اوپر جو امام ہے زمانے کے امام کا مطیع ہو، اور یہ مخالف ہو کس چیز کا؟ ظلم و بربریت کے مخالف بات کرتا ہو، اپنی ہوا و ہوس کا بھی مخالف ہو، لیکن یہ رد عمل دکھاتا ہو، جیسی دیکھتا ہوں کہیں ظلم ہو رہی ہے، بربریت ہو رہی ہے، رد عمل دکھاتا ہو۔ بعض صفات بتائی گئی، کہا ان صفات کو تمہیں دیکھنا ہے۔ معاشرے میں موجود وہ دعوے دار جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کے ہادی ہیں، ہم نے دین سیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، امام زمانہ کہہ رہے ہیں میں صفات بتا رہا ہوں تمہیں۔ یہ امام زمانہ کی روایت ہے کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهِ إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، جب یہی ہنگامہ زندگی تمہارے سامنے حوادث پیش آئیں، ہم نہیں ہوں گے، حوادث پیش آئیں، اس میں کیا کرو؟ ہماری روایات پیش کرنے والوں کے طرف رجوع کرو، یعنی کہ ہر زمانے میں ہماری روایات پیش کرنے والے ہوں گے۔ پھر باقی میں آیا کہ بھائی ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، یہ دوسری والی روایت جو پہلے پڑھی تھی اس میں وہ صفات آئیں ہیں۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ ان میں سے وہ تمہارا امام ہے، یعنی نائب امام ہے، جو ان صفات میں باقی تمام فقہا سے سب سے اعلیٰ درجے پر، اپنے ہوا و ہوس کے اوپر قابو کرنے میں بھی، دین کی فقہ اور دین کو سمجھنے میں بھی، ظالم دشمن کا مقابلہ کرنے میں بھی، ساتھ میں اپنے مولا کا مطیع ہونے میں بھی، یہ جو سب سے زیادہ ہوگا یہ نائب امام ہے تمہارا غیبت کبریٰ کے اندر۔ اب تم اپنا خود 250 سال تمہیں معصوم آئمہ کی زندگی ملی ہے، یہ 250 سال آئمہ نے تمہیں اس قابل بنا دیا ہے، تمہاری اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ تم اپنا زمانے کے امام کا نائب تشخیص دے سکتے ہو۔
اور ایک تمہارا دینی شعور بھی اتنا بڑھا دیا گیا کہ اب تم یہ کام کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہاری زندگی میں دین اتنی گہرائی کے ساتھ تمہیں سمجھنے کا موقع نہیں دیا تمہاری روزمرہ زندگی نے، تو ممکن ہے کہ تم اس شعور پہ نہ ہو کہ تم اپنے نائب امام کو پہچان رہے ہو. اب چاہے یہ نائب امام کوفہ میں مسلم بن عقیل ہوں، ان کی بات نہیں سنی جائے گی. مسلم بن عقیل کو سلیمان بن سورۃ خزائی نے یہ کہہ کے ٹھکرایا تھا کہ ہم معصوم امام کے حضور میں قیام کرتے ہیں. جو آپ حکم دے رہے ہیں ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ غیر معصوم ہیں، آپ تو نائب امام ہیں، لیکن ہم معصوم امام کے پیچھے چلتے ہیں، ہم نائب امام کی بات نہیں مانتے. 12,000 کا لشکر میں سے 8,000، بعض نے کہا 20,000 میں سے 12,000 کا لشکر سلیمان بن سورۃ خزائی مسلم بن عقیل کے مکمل لشکر سے توڑنے میں کامیاب ہو گئے، صرف ایک اثبات سے کہ ہم غیر معصوم امام کو نہیں مانتے، نائب امام کو نہیں مانتے. جیسے میں نے کہا یہ امام اپنی حیثیت میں امام ہوتا ہے، لیکن جس امام کے تحت اس کی امامت ہے اس کا نائب امام ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ خدا کی نسبت نائب ہیں، خلیفہ ہیں، یعنی خدا کی نیابت میں، لیکن اپنے زمانے کے اندر خود امام ہیں. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی نسبت نائب امام ہیں، حضرت ہارون، لیکن جب حضرت موسیٰ نہیں ہے تو بس جو کچھ ہے حضرت ہارون ہے. اس لیے اگر حضرت ہارون کو بھی امام کہا جا رہا ہے اس حیثیت میں ٹھیک ہے. نائب امام کہا جا رہا ہے، ہاں اپنے سے امام کی امامت چونکہ اس نے نافذ کرنی ہے اس لیے نائب امام بھی ہے. ہمارے گھر تک امامت کیسے آتی ہے؟ مہدوی گھرانے میں امامت کیسے آتی ہے؟ یہی جو ولی فقیہ ہے، جس کے بہت ساری کیٹیگریز ہیں، یہ مجتہد، آیت اللہ، مرجع تقلید، ولی فقیہ، الگ الگ ڈیزگنیشنز ہیں، ایک ہی منصب کے نام نہیں ہیں، فرد ایک ہی ہے. جیسے ایک مرد ہوتا ہے وہ باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، 3-4 ہیں، ایک ہی فرد ہے، الگ الگ نسبتوں سے یہ ٹائٹل اس کے اوپر آ رہا ہے. یہ جو ٹائٹلز ہم کرتے ہیں آیت اللہ، مجتہد، مرجع تقلید، ولی فقیہ، الگ الگ مناسبتوں سے ایک ہی شخص کے، ایک ہی فرد کے مختلف نام ہیں. گھر میں ہو سکتا ہے باپ ہو، آفس میں ڈائریکٹر ہے، کچن میں ہو سکتا ہے وہاں پہ خادم ہو، سمجھیں، مختلف ڈیزگنیشن ہے اپنے اپنے محل کے اعتبار سے. بس یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے میرے گھر تک امامت کیسے آئے گی. خداوند متعال نے کہا ہم نے سوسائٹی کے لیے بھی امام کو قرار دیا ہے. قرآن مجید کی سورہ فرقان کی یہ آیت آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ہے ہمارے موضوع سے متعلق. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. امیر المومنین کی ہمیشہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے. یہ آیت قرآن بھی ہے، روایت معصوم بھی ہے، چونکہ امیر المومنین کی دعا بھی ہے. وہ افراد اس میں عباد الرحمن کی سورہ فرقان کے اندر بہت ساری کوالٹیز، خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. کہ 13ویں 14ویں خصوصیت ہے کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، خدا کے بندے کون ہوتے ہیں بہترین. ان کی ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر، ہمیں ہبہ کر، ہمیں عطا کر کیا، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، و ذریاتنا، ہماری نسلوں میں سے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری ازواج کو اور ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام قرار دے. امیر المومنین کی یہ وہ دعا ہے کہ جو امیر المومنین کی زندگی میں پہلے ہی مستجاب ہے، امام المتقین امیر المومنین کے القابات میں سے. لیکن امیر المومنین نے یہ دعا نماز کے اندر بھی، نماز کے علاوہ بھی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امیر المومنین اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایت میں آیا روزانہ اس دعا کو تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس دعا کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں قرار دے ان متقیوں کا امام.
یہ جو فیملی کے اندر جو افراد ہیں، اگر میں امام ہوں گا تو یہ متقی ہوں گے، اگر یہ متقی ہوں گے امامت جاری و ساری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ بس ایک مہدوی معاشرے کے اندر جو ایک شوہر کی اور باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو امامت کا سلسلہ اللہ سے شروع ہوا تھا، انبیاء میں جاری و ساری رہا، 14 معصومین کے اندر اس کا عروج تھا، سب سے مخلوق میں امامت اور ولایت کی سب سے اعلیٰ درجے کی امامت و ولایت 14 معصومین کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ کسی امتحان کے نتیجے میں نہیں ملی ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو ہر طرح کی رجس اور ہر طرح کے کسی بھی جسے کہتے ہیں نقص سے پاک کرے، ہر طرح کے نقص سے اللہ کا ارادہ ہے۔ اور ایسی شخصیت اور ایسا وجود مخلوق کے اندر مقام عصمت پہ بھی فائز ہوتا ہے، مقام امامت پہ بھی فائز ہوتا ہے۔ تو یہ 14 معصومین جب سے مخلوق ہیں امام ہیں، جب سے مخلوق ہیں امامت اور ولایت پہ فائز ہیں۔ باقی تمام امامت اور ولایت امتحان، کوشش، عبادت، محنت، زحمت کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے، چاہے انبیاء کو ہو چاہے عام انسانوں کو ہو۔ بس امامت اور ولایت کا وہ درجہ جو گھر کے اندر آیا ہے وہ شوہر اور باپ کے پاس آیا ہے۔ اب یہ شوہر اور باپ بھی ولی ہے، ہم یہ سنتے بھی ہیں۔ یہ کب ولی بنتا ہے؟ یہ مرد کب ولی بنتا ہے؟ جیسے ہی اس کا نکاح ہوتا ہے یہ منصب امامت پہ فائز ہوتا ہے۔ یہی لڑکا، یہی جوان 22 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، جیسے اس کا نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح اس کا میثاق ولایت ہے۔ یہ نکاح ایسا ہے کہ جیسے یہ آج اس کی غدیر کا دن ہے، یا آج امامت و ولایت پہ فائز ہوا، جیسے اس کا نکاح ہوتا ہے یہ ایک عام انسان مقام ولایت اور امامت کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب یہ کس درجے کا امام اور ولی ہوگا؟ یہ اس کا شعور، بندگی، محنت، کوشش اور آگاہی کے نتیجے میں ہوگا۔ کس درجے کا ہوگا؟ اب سارے شوہر اور سارے باپ ایک ہی درجے کے امام اور ولی نہیں ہیں، اور اگر دیکھنا ہو کہ بھائی یہ کتنے درجے کا امام اور ولی ہے تو خاندان کی حالت کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، بچوں کو دیکھ کے، زوجوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے امامت کی ہے گھر میں، ولایت کی ہے، یا پھر جو اس کے متبادل سے نظام ہے جیسے آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس طرح کے سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ چھوڑ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے امامت کی ہے، ولایت کی ہے، یہ کیا اس کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ یہ مہدوی معاشرے کو بنانے میں اگر گھر سے کام شروع کیا جائے، فیملی سے کام شروع کیا جائے، وہ بچے جو ابھی ماں باپ کے زیر تربیت ہیں، ان کے نصاب میں خاندان کا امام، خاندان کا ولی ہونے کی فیچرز، صفات، اوصاف، کریکٹرسٹکس اگر اس کو بچپنے سے تعلیمی نظام کے اندر اس کو بتائی جائیں، یہ اپنے گھر کے اندر ایک بہترین امامت کرے گا۔ کیا کام کرے گا؟ جس ولایت اور امامت کے تحت یہ اپنے گھر میں ولی ہے، اپنے خاندان والے کو اپنے سے اوپر امامت اور ولایت کے ساتھ جوڑ دے گا، جو بھی اس کا سسٹم ہوگا۔ اگر یہ نبی کی امامت میں باپ ہے تو یہ گھر کا باپ اس نبی کے ساتھ جوڑے گا اپنے گھر والوں کو۔ اگر یہ 14 معصومین کی امامت کے اندر، ان کی ظاہری امامت کے اندر اگر یہ موجود ہے، کربلا میں مثلا، میں آپ کے لیے بہت ہی مثال دوں، مثلا ہر آپ نے دیکھا ہر کیسے سید الشہداء کے پاس جب منقلب ہوا تو سید الشہداء کے پاس اپنا بیٹا بھی لے کر آیا، نوکر بھی لے کر آیا، بھائی بھی لے کر آیا اور خاندان بھی لے کر آیا۔ حضرت ہر یہ امام کے ساتھ جوڑے گا۔ یہی باپ جیسے یہ امامت اور ولایت کو ایکسیپٹ کرے گا اور امامت اور ولایت کے مطابق اپنے گھر کو چلانا چاہے گا، اپنے بچوں کی تربیت امامت اور ولایت کی خدمت کی ڈائریکشن میں کرے گا۔ یہ معاشرہ جہاں آج میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کو مہدوی معاشرہ بنانا ہے، میں آپ کو مثال دوں، مثلا اہل کوفہ کے اندر جو فیملیز تھی، کوفہ کے اندر جو خاندان تھے، ممکن نہیں ہے وہ حسین ابن علی جو مکہ میں موجود ہیں، مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں کوفہ کے اندر کہ تم ہمارے نائب امام ہو، کوفہ میں جاؤ۔ معصوم امام کا غیر معصوم نائب کوفہ میں جا رہا ہے۔
اگر کوفہ میں ایک فیملی، ایک باپ کہے کہ نہیں مسلم بن عقیل ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نائب امام نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ آپ غیر معصوم ہیں، اس کا کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کو ٹھکرانا مکہ میں بیٹھے ہوئے سید الشہداء کو ٹھکرانے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کوفہ کے اندر اس گھر میں یہ شخص امامت نہیں کر رہا۔ لیکن ہانی ابن عروہ ایسا شیعہ ہے جو اپنے گھر میں امام ہے، ولی ہے، ولایت کے اوپر ہے، اس نے سید الشہداء کی ولایت اور امامت سے اپنے گھر کو، اپنے عزیز و اقارب کو جوڑنے کے لیے زمانے کے امام اس وقت امام حسین تھے، لیکن ان کا نائب کوفہ میں مسلم بن عقیل تھے۔ ہانی ابن عروہ نے اپنے پوری فیملی کو مسلم بن عقیل کے حوالے کیا، اپنے آپ کو بھی اور فیملی کو، اس امامت کی، اس نائب امام کی شناخت بھی کروائی، تعارف بھی کروایا، اس کا سلسلہ بھی بتایا کہ اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، حسین بھی ولی ہے، اور حسین کا یہ نائب مسلم بن عقیل بھی ولی ہے، چاہے غیر معصوم ہے، اور میں خود بھی ہانی ابن عروہ میں بھی غیر معصوم ہوں، میں بھی ولی ہوں۔ اگر میری بیٹی کی شادی ہوگی تو سب سے پہلے پوچھیں گے ولی کی اجازت لی ہے نہیں لی؟ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس ولی نے مہدوی معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا؟ اگر اس ولی نے اپنا گھر اپنی خواہشات کے اوپر چلایا تو اس گھر میں خواہشات نافذ ہوں گی، مہدویت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر اس باپ اور اس شوہر نے اپنے ماتحت ایک زوجہ ہو صرف، یا بچوں سمیت یہ چھوٹا سا خاندان ہو، یہ اس باپ اور اس شوہر کی امت ہیں، چھوٹی سی امت ہے یہ 5 افراد، اگر اس نے امامت اور ولایت کے نظام کو گھر میں نافذ کیا تو یہ اس گھر کے افراد کو جوڑ دے گا ولی فقیہ کے ساتھ، اور ولی فقیہ کی امامت اور ولایت کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے زمانے کے امام کی اطاعت اور ولایت کی اطاعت واجب ہے۔ مہدوی معاشرہ یا مہدوی خاندان ولی فقیہ کے بتائے ہوئے آج کے زمانے کے فیملی کے اہداف، فیملی کو درپیش چیلنجز، فیملی کو درپیش مسائل، فیملی کی ویلیوز، اس کو کراس کر کے وہ مہدوی خاندان تشکیل نہیں دے سکتا۔ جیسی وہ مہدوی خاندان تشکیل نہیں دے سکتا، انہی خاندان سے مل کے سوسائٹی بننی ہے تو مہدوی سوسائٹی وجود میں نہیں آ پائے گی۔ یہ بہت سارے نفس پرست باپ یا شوہروں کے نفع میں ہوگا، یہ خاندان ولایت اور امامت کے نفع میں نہیں ہوگا۔ یہ خاندان ولایت اور امامت کی خدمت میں نہیں جا پائے گا۔ اگر باپ اور شوہر نے اپنی خواہشات نافذ کی، ان کی ذمہ داری تھی نظام امامت اور ولایت کو اپنے گھر کی، جو کہ اس میں تو بہت سارا حکمران کی بھی نہیں چل رہی نا، اگر ملک کے اندر اسلامی نظام نہ بھی ہو، اگر ملک کے اندر حاکم ظالم جابر فاسق شرابی ہو، تب بھی اپنے گھر میں تو امامت کا نظام قائم کر سکتا ہے، امامت کی چھوٹی سی تصویر پیش کر سکتا ہے بچوں کو، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ خود شوہر یا باپ کسی امامت اور ولایت کے نظام کا نتیجہ ہو۔ یہ وہ خوبصورت کام ہے کہ جو اگر ہم پہلے والوں سے شکایت نہ کریں، ہم وہاں سے شروع کریں جو شعور ہمیں اپنی زندگی کے اندر ملتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو بتائیں، بیٹا جو خاتون تمہاری ولایت اور امامت میں آ رہی ہے، اس کو فقط نان نفقہ پہنچانا واجب نہیں ہے، خود اس خاتون کو بھی خدا تک پہنچانا تم پہ واجب ہے، اور جب تک تم خود خدا تک نہیں پہنچو گے اس خاتون کو خدا تک نہیں پہنچا پاؤ گے، کیونکہ تم امام ہو، ولی ہو تم، اور امام اور ولی کا ایک سنگل منشور ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اس کا یہی 1 لائن منشور ہے، مجھے تم سب کو لے کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب اس اللہ کی طرف جانے کے لیے کون سی جاب کروں، کون سی تعلیم حاصل کروں، کیسا اخلاق ہو، گھر کا ماحول کیسا ہوگا، گھر کی ڈیکوریشن کیسی ہوگی، گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کس سے ملیں گے کس سے نہیں ملیں گے، اب خاندان کی ہر چیز آرگنائز ہوگی اس 1 لائن منشور کے ساتھ۔ آیا اس محبت کے نتیجے میں یہ خاندان خدا تک پہنچ پائے گا؟ اسی درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ یہ سب سے پہلے ذہن کے اندر ہمیں مہدوی معاشرہ اور مہدوی خاندان کا جو نظام ہے، جس کو آپ کی خدمت میں خلاصتاً پیش کیا ہے، اگر یہ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا، کام یہاں سے شروع ہوگا۔ پہلے میں شوہر اور میں ایک باپ کے طور پر
امامت اور ولایت کو اپنے اوپر نافذ کروں گا۔ اگر میں امامت اور ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ نہیں کر پایا، میری زوجہ امامت اور ولایت کی طرف نہیں آ پائے گی، میرے بچے امامت اور ولایت کی طرف نہیں آ پائیں گے، چونکہ خداوند متعال نے جو امامت اور ولایت کا نصاب اس شوہر کو اور اس باپ کو سکھایا ہے، اس کی مثال امیر المومنین ہے، اس کی مثال نبی اکرم ہے، اس کی مثال موسیٰ ہیں، اس کی مثال ابراہیم ہے، اس کی مثال سید الشہداء ہیں، اور اگر غیر معصوم میں بھی دیکھا جائے تو اس کی مثال حبیب ابن مظاہر ہیں، اس کی مثال سلمان فارسی ہیں، اس کی مثال میثم تمار ہیں، اس کی مثال ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے خاندان، اپنے پوٹینشیل، اپنی جتنی بھی ریسورسز تھیں، فیملی ریسورسز کو امامت کی خدمت کے اندر دیا، اور خود بھی اپنے آپ کو اتنا رکھا ہے کہ بچوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اپنے باپ کو امامت کی خدمت میں سر تپا مشغول دیکھ رہے تھے، اب چاہے اس کے پروفیشن کچھ بھی ہو، ڈائریکشن امور کی امامت کی جانب ہو۔ یہ وہ آرائز تھے کہ جو میں چاہتا تھا مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، اگر آلٹرنیٹ مائک ہے آپ لوگوں کو دیا جا سکتا تو اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر پرچیوں پہ سوالات ہیں تو اس کو بھی ساتھ۔ بہت اچھا سوال ہے کہ شہادت کی جانب ایک عام انسان کا پہلا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے۔ پہلے شہادت کا ہمارے لیے اگر وہ کلیئر ہو جائے، اس کا فیملی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم فیملی سے کیسے اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ شہادت انسان کی زندگی کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ انسان کو شہید ہونا ہے۔ اچھا، شہید بھی ہم کیوں ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے تاکہ اس کو امامت و ولایت سے کنیکٹ کریں۔ شہادت مستقیماً اللہ کی امامت اور ولایت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جملہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا، اور میں یقین سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملے آپ کو کہیں کسی کتابوں میں یا آپ کو کہیں کسی کلام میں ملیں گے نہیں۔ شہادت مستقیماً اللہ کی ولایت اور امامت سے رزق لینے کا وسیلہ ہے، بغیر نبی کے۔ پھر نبی کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، باپ کی ضرورت نہیں ہے، نائب امام کی ضرورت نہیں ہے، ولی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اس امامت اور ولایت کی کڑی میں ہر جگہ امام سے متصل رہا، نتیجہ شہادت ہے، 100% شہادت ہے۔ اور شہادت کس قابل بناتی ہے؟ اب اللہ کی امامت میں رزق حاصل کروں گا، بغیر کسی وسیلے کے ہدایت ہوگی، پروگریس بھی کروں گا، جاؤں گا، اللہ کی امامت کے قابل بناتی ہے، اللہ کی امامت کے قابل بنتا ہے انسان۔ شہید ہو گیا، خدا اسی لیے کہتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ یہ تو اب اتنا زندہ ہو گئے کہ فیض امامت مستقیماً خدا سے لے رہے ہیں، اور خدا ان کو رزق دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تم شعور نہیں رکھتے لیکن اس کے بارے میں۔ تو فیملی یہ کام کر سکتی ہے، شہادت کے قابل بنا سکتی ہے۔ فیملی کیا کام کر سکتی ہے؟ وہی جو منشور بتایا ہے کہ گھر کے اندر نظام امامت کہاں کہاں پہ نافذ نہیں ہو رہا، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، کہاں کہاں پہ نافذ نہیں ہو رہا، گھر کے اندر سے شروع کریں، دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا میری پوری زندگی ولی فقیہ کی امامت اور ولایت میں ہو رہی ہے؟ تو ضمانت ہے کہ یہ مہدوی خاندان ہے۔ اگر ولی فقیہ نہ آپ کو جانتا، نہ آپ ولی فقیہ کو جانتے، نہ ولی فقیہ کے لیے آپ کوئی پوٹینشیل نہیں ہے، یا ولی فقیہ کے لیے آپ کسی کام کے نہیں ہیں، یا ولی فقیہ کو اگر ضرورت ہو، اس کو نہیں معلوم کہ یہ بھی میرے کام کا کوئی پوٹینشیل ہے، کبھی مجھے ضرورت پڑے تو میں اس کو استعمال کر سکوں امامت کے وسیع تر مفاد کے لیے، یہ خاندان مہدوی خاندان نہیں کرے گا، چونکہ امام مہدی اور اس خاندان کے درمیان جو وسیلہ تھا مسلم بن عقیل، یہ اس سے گانا ہو رہا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے پوچھا کہ گھر کا امام اگر عادل نہ ہو تو اس کے گھر کے فرد کیا کریں، اور کیا پھر گھر کے بچے اس کے حکم ماننے۔ اس کے اندر میں نے کہا کہ یہ فیملی کے اندر 3 ڈسکشنز ہوتی ہیں، پری میرج، ڈیورنگ میرج اور پوسٹ میرج۔ اس کے اندر یہ پوسٹ میرج کی ڈسکشن ہے، تو اس کو ابھی میں اگر شروع بھی کروں تو ہم اس کو ختم نہیں کر پائیں گے، اور آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ یہاں پہ صرف میں نے آ کے اس موضوع کا آغاز کیا ہے، تعارف کروایا ہے فیملی سکلز امامت کے سائے میں، امامت کے نظام کے اندر فیملی کہاں پہ کھڑی ہے، لیکن یہ پورے سال انشاءاللہ ہم جاری و ساری اس نظام کو رکھیں گے، اور چاہے
آن لائن یا کسی بھی ذریعے سے، اور اس میں ہم پوسٹ میرج کے اندر اس کا صحیح جواب دیں گے کہ اگر کسی نے پری میرج میں امامت کو نہیں اپنایا، ڈیورنگ میرج میں یہ شادی امامت کی زیر سایہ نہیں ہوئی، حتماً کسی غیر عادل کے ہاتھوں پھنسے گی یہ خاتون۔ جب پھنسے گی تو اب کیا چارہ کار رہ جاتے ہیں وہ پھر تفصیل سے وہاں پہ بیان ہوگا، لیکن ولی فقیہ کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو بہت کلیئر بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ والدین بچوں میں دینی تربیت اور اخلاقی شعور پیدا کرنے کے لیے جب سوشل میڈیا، ویسٹرن کلچر یہ سب طرف میں برا اثر ڈال رہا ہے تو کیا کریں؟ اکثر نوجوان یہ محسوس کرتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ خاندانی نظام میں نسلوں کے درمیان فاصلہ فطری، اور یہ بالکل آ رہا ہے خاندان کے نظام میں نسلوں کے درمیان جو جنریشن گیپ آ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ وہ ہے کہ خاندان کے اندر اگر آپ کا دینی شعور بھی ایج بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے غذائیں ٹھوس ہوتی چلی جاتی ہیں نا، بچپن میں دودھ پی رہے تھے، پھر دلیا کھانا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد اور ٹھوس غذا، اور اب پیزا، بریانی، حلیم کے اور قورمے کھانے کے قابل بن گئے۔ اگر دینی شعور بھی غذاؤں کی طرح ٹھوس ہوتا چلا جائے تو پھر یہ چیلنجز نہیں آئیں گے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ گھر کے اندر دینی شعور بڑھانے کا اہتمام ہو، کم از کم ہفتہ وار یہی خاندان دینی عناوین سے کسی ایسے شخص کی خدمت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے کہ جو اس خاندان کا دینی شعور بڑھائیں، کم از کم ایک ہفتہ بولا ہے کہ تاکہ وہ کام کہیں کہ جو ممکن بھی ہو اس روزمرہ زندگی اور اس روزمرگی میں، ورنہ گمراہی اس اوج پر ہے کہ ہر روز اس دینی شعور کا بڑھنا ضروری ہے۔ وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ کے دین حاصل کریں، سب مل کے خاندان کی صورت میں بیٹھ کے دین کو حاصل کریں۔ ایک خاتون خانہ کو اپنے شوہر کی کس حد تک اطاعت کرنی چاہیے؟ جتنا وہ امام ہے، جتنی اس کی ولایت ہے، جتنی اس کی امامت ہے، اس حد تک آپ نے اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسی وہ آپ کو کوئی ایسا حکم دے کہ جس کی امامت میں یہ آپ کا شوہر ہے، ایسی کسی چیز کا حکم دے کہ وہ امامت کی آئیڈیالوجی سے ٹکرا رہی ہو، وہاں پہ اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ معاشی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہوں، میں نے آپ سے کہا نا، معاشرتی ضروریات پوری کرنا یہ انسان کے حیوانی ضروریات ہیں۔ انسان کی انسانی ضرورت یہ ہے کہ شوہر کے لیے، باپ کے لیے واجب ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دینا، خدا کے ہاتھ میں دینا، اب چاہے وہ خدا کا ہاتھ علی ہو، نبی ہو یا ولی فقیہ ہو۔ اپنی بیوی کا ہاتھ، اپنے بچوں کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دینا، ید اللہ میں اپنے بچوں کا ہاتھ دینا شوہر کے اوپر اور اس کے اوپر واجب ہے، یہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ معاشی، اور میں نے کہا نا کہ اس کو اللہ تک پہنچانا نان نفقے سے زیادہ اہم چیز ہے۔ جب میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھوں تو یہ نہ دیکھوں کہ اس تک کپڑے پہنچا سکتا ہے، اس تک روٹی پہنچا سکتا ہے، اس تک گھر پہنچا سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت کم ضرورت ہے، سیکنڈری درجے کی بات ہے۔ پرائمری ضرورت اس کو کہیں پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا، اس کو بھی وہیں پہنچائے گا جہاں پہ خود پہنچا ہوا ہے۔ اگر خود اللہ تک پہنچا ہوا ہے، یہ اللہ تک پہنچا سکتا ہے، یہ پرائمری ضرورت ہے۔ باقی چیزوں میں اگر کمزوری ہے بھی، خاص طور پہ معاشی، فائنینشیل، وہ تو خود خدا نے کہا ہے کہ شادی کرو، وہ پرابلم میں سولو کر دوں گا، میں تمہیں غنی کر دوں گا نکاح کے نتیجے میں۔ مہدوی نظام یعنی نظام ولایت اور امامت کو خاندان میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ امامت کا نصاب پڑھ کے، شوہر نے جیسے انجینئرنگ پڑھی ہے، شوہر نے جیسے یہ بیوی نے بھی پڑھنی ہے، چونکہ اس نے اطاعت کے لیے امامت کو سمجھنا ہے۔ خاندان کو انجینئرنگ، ڈاکٹریٹ کیسے پڑھا ہے، کیسے سمجھا ہے ذمہ داری ڈاکٹر نے اپنی، کیسے سمجھی ہے؟ 4 سال انجینئرنگ پڑھی ہے، 6 سال میڈیکل پڑھا ہے، اسی طرح 4 سال 5 سال امامت کا نصاب بھی پڑھنا پڑے گا۔ جیسے امامت کا نصاب پڑھے گا، اب گھر میں ڈکٹیٹر نہیں ہوگا، امام بنے گا۔ لیکن اگر فقط انجینئرنگ پڑھے گا اور میں کہوں گا کہ کیونکہ انجینئر ہے میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، پھر گارنٹی نہیں ہے کہ گھر میں امامت نافذ کرے گا، چونکہ اس کی پوری تعلیم کے اندر، جیسے پاکستان کا نصاب ہے تعلیمی، اس کے پاکستان کے اندر تعلیمی نظام میں امامت نصاب کے اندر شامل نہیں ہے، آپ کو الگ سے پڑھنی پڑے گی۔ میں بھی جو آپ کی خدمت بھی یہ عرائض عرض کر رہا ہوں، ایک ایسے ملک سے، ایک ایسے نظام سے اس نظام کو پڑھ کے آ رہا ہوں جو ولایت اور امامت کے زیر سایہ نظام ہے۔ وہ نہ لبرل ڈیموکریسی ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ آمریت ہے، امامت اور ولایت میں ان کے نصاب تعلیم میں 10 سال رہا، آپ کی خدمت میں نظام امامت اور ولایت پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ 16 سال پڑھا، ایک کتاب امامت و ولایت کے اوپر نصاب تعلیم کے اندر نہیں تھی۔
اور دین میرا جو دین ہے جو اسلام ہے اس کا ٹائٹل امامیہ ہے. میں مکتب امامیہ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میرے تعلیمی نصاب میں امامت نہیں ہے, ولایت نہیں ہے. تو جو کچھ یہ شوہر یا باپ کر رہے ہیں تو یہ بہت طبیعی ہے چونکہ نصاب میں نہیں ہے. اور اس کا کیسے کریں؟ شروع کریں نصاب امامت اور ولایت. میں نے کہا کہ مجھے 10 سال لگے جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج کے ٹائم نکالنا پڑے گا ہفتہ وار, اور وہ بھی ایسے شخص کو اس سے کہ جس کے لیے خود امامت اور ولایت کا نصاب واقع ہو. اس لیے میں نے آپ سے نہ نماز کی بات کی ہے, نہ روزے کی بات کی ہے, نہ زکوٰۃ کی بات کی ہے, نہ خمس کی بات کی ہے, نہ داڑھی کی بات کی ہے, نہ حجاب کی بات کی ہے. میں نے روٹ کاز کی بات کی ہے آپ سے, جس میں داڑھی کا بھی نتیجہ نکلے گا, نماز کا بھی نتیجہ نکلے گا, باقی چیزوں کا بھی. اچھا آپ صرف پرچیوں پہ سوال لینے یا جیسے وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے سوال کیسے لیں گے؟ ان سے لکھوا لیں. ہاں لکھوا لیں تو اچھا, میں جلدی کر لیتا ہوں. یہ سمپلی 2 کوشچنز ہیں, مطلب کہ یہ جو ہے آج کے دور میں بچوں کی کیسے تربیت کی. ہاں ٹھیک ہے, ان کو ترتیب کے ساتھ بس رکھیں, ترتیب کے ساتھ جس نے جیسے جو دیا ہے نا اس ترتیب کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں. بی بی زہرا کی زندگی سے پردے کا حکم بتائیں, اور یہ اس کے لیے الگ سے پروگرام رکھیں. حجاب آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کی نگاہ میں الگ سے ایک پروگرام رکھیں. اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ وہ کیسا پردہ کرتے تھے, کیسے ان کی لیئرز ہوتی تھی پردے کی, اور کتنی اہمیت تھی. سوشل میڈیا کے دور میں بچوں کو کیسے کنٹرول کریں. تربیت اولاد 12 دن کا کورس ہے ہمارا, تربیت اولاد 12 دن کا کورس ہے. اہتمام کریں, جیسے ان اداروں نے اہتمام کیا آج کے سیمینار کا, اس کے لیے اہتمام کریں. پوسٹ میرج سے متعلق ہے یہ, اس کا اہتمام کریں. کم از کم 12 دن ہے, اس کے 3 سے 4 دن سوشل میڈیا کے دور میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں تربیت اولاد کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا بیان ہو. عام شیعہ جناب مسلم بن عقیل کو بھی معصومین میں شمار کرتے نہیں, کوئی ایک شیعہ بھی شمار نہیں کرتا ایسا. آپ کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں دے سکتے. اگر ابھی آپ دینا چاہیں کسی ایک شیعہ کا نام لیں کہ جو مسلم بن عقیل کو معصومین سمجھتے ہیں, ایسا کوئی بھی نہیں. شہادت کی جانب ایک عام انسان کا, یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آپ آگے بتا دیجیے مجھے. موجودہ دور میں ایک عورت گھر کے امور کے علاوہ مزید معاشرے کے لیے کیا بہتری لا سکتی ہے, کچھ مثالوں سے واضح کریں. اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا عملی نمونہ بنائیں کہ اگر کوئی خلا یہ دیکھ رہی ہے تربیت کے عنوان سے شوہر کسی بھی پریشانی, مجبوری, مسائل کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا, تربیتی عنوان سے اس خلا کو گھر کے اندر پورا کریں. خود دین سیکھنے کے معاملے میں بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے معاملے میں بھی, ساتھ میں بچوں کی تربیت کرنے کے معاملے میں بھی. اور دین سیکھنے کا اہتمام ایسے نہیں ہو کہ بھائی میں نے ایسے چھوڑ دیا ہے کہ شاید میرے بچے دین سیکھیں یا نہیں سیکھیں, بھائی آزاد ہیں میرے بچے, اس کے اندر نہیں. یہاں پہ بھی امیر المومنین کو فالو کریں. آزاد نہیں ہیں میرے بچے, اس سے سوال ہوگا ان کا کیسے آزاد ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بچوں کا بھی جواب دینا ہے, اپنا بھی جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کیوں ان کو نان نفقہ مل رہا تھا اگر یہ مولا علی کے نہیں تھے, اگر ان کی زندگیوں کے اندر نبوت, امامت, ولایت نافذ نہیں تھی, مجھ سے خدمتیں کیسے لے رہے تھے یہ؟ صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے امیر المومنین کے نہیں ہیں, میرے بچے یہ پرائرٹی ہے, ان کو خدمتیں ملیں گی گھر میں, نان نفقہ ملے گا گھر میں, فیسلٹیز ملیں گی گھر میں. یہاں پہ امام پوچھیں گے کہ صرف تم نے یہ دیکھا چونکہ تمہاری لیے چیزیں پوری ہیں تو تم نے اپنا تعلق نارمل رکھا ان سے. میری امامت, ولایت اور نبوت کی نسبت یہ اہتمام نہیں کرتے تھے, نہ سیکھنے کے مرحلے میں نہ نفاذ کے مرحلے میں. تو تم نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے, ہم تو اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, مرضی ہے ان کی جیسے بھی جائیں. نہیں, مرضی تب ہے جب یہ اپنے گھروں کے امام بن جائیں, اپنے گھروں کے اندر. جب تک آپ کے زیر سرپرستی ہیں اپنے نفس کا بھی جواب آپ نے دینا ہے, بیٹی کے نفس کا بھی جواب آپ نے دینا ہے, بیٹے کے نفس کا بھی جواب آپ نے دینا ہے. یہ بیٹا اللہ تک کیوں نہیں پہنچ سکا, اس کی سزا آپ کو بھی ملے گی. اس بیٹے کو غلط شوہر کیوں ملا, اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی. اس بیٹے کو غلط بیوی کیوں ملی, اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی. اگر آپ نے وہ نصاب اپنی تربیت میں نہیں پڑھایا جو پڑھانا واجب تھا, جیسے معاشی ضروریات کے لیے جو نصاب ہے, انجینئرنگ, میڈیکل اور یہ ساری چیزیں, یہ پڑھانا اتنا واجب نہیں ہے جتنا امامت اور ولایت کا نصاب پڑھانا واجب ہے. وہ بھی ضروری ہے, اس کے لیے جتنا جدی تھے, اہتمام تھا, پیسہ بھی خرچ کیا, ٹائم بھی دیا, پابند بھی رکھا, صبح اٹھایا بھی, امامت اور ولایت کے نصاب کے لیے کیا کیا, یہ اللہ پوچھے گا.
آج کے دور میں بچوں کو موبائل اور ٹیلی ویژن، میں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور تربیت اولاد، سوشل میڈیا اور تربیت اولاد، یہ 3 دن کا سیشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ 12 دن کے سیشن کے اندر تربیت اولاد انبیاء کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں اور فقہا کی زندگی میں پورا 12 دن کا، لیکن اگر سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کرنا ہے تو 3 دن کا پروگرام ہے، تاکہ اس کو ڈھنگ سے اپنی جگہ پر کریں۔ مہذبی نظام میں بچوں کی تربیت پر روشنی ڈالیں، میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیا، خاص طور پر جب یہ بچے یونیورسٹی، میں نے کہا نا جب یہ بچے یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو جتنی ان کو انجینئرنگ آتی ہے اتنی امامت کیوں نہیں آتی، امامت کا شعور کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ان سے ہوگا، ماں باپ سے ہوگا۔ دین کا شعور اتنا کیوں نہیں ہے جتنا کمپیوٹر کا شعور ہے، آئی ٹی کا شعور ہے، خبروں کا شعور ہے، ٹیکنالوجی کا شعور ہے، اتنا آئیڈیالوجی کا شعور کیوں نہیں ہے؟ یہ مہدوی معاشرہ نہ ہونے کا باعث بنے گا، اور یہ ولی سے سوال ہوگا، امام سے سوال ہوگا، اور سخت گرفت ہوگی۔ یا جیسے بچوں کی شادیاں ٹائم پہ نہ ہوں، اگر بچہ گناہ کر رہا ہے یا تو نکال دو اپنی امامت سے، اس کو ولایت سے آگ کر دو، نکال دو اس کو۔ اگر اپنی شادی کے وقت میں وہ شادی نہیں کرتا، 2 میں سے ایک آپشن ہے، یا تو گناہ نہ کرے جو کہ تقریباً محال ہے، اور اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کرے، سائیکالوجیکلی ڈیمیج ہوتا ہے انسان اگر وقت پہ شادی نہ کرے۔ تو یہ نہیں کہ نہیں تم اللہ کا دین مانو یا نہ مانو، بیٹے تو میرے ہی رہو گے، بیٹی تو میری ہی رہو گے، نہیں، امام میں سے نہیں کریں گے، یہ امامت کے فرائض نہیں ہے۔ امامت کا نہیں، بیٹا تم میرے لیے اتنی قیمتی ہو جتنا امامت کے مطیع ہو، امام کے نہیں، امامت کے مطیع ہو، امامت کے پرنسپل ہیں یہ، ہے کہ تمہیں ڈائریکٹلی آگے کوئی امام کہے گا تبھی تم پہ واجب ہوگی شادی، نہیں، امامت نے اصول دیا ہے شادی کی، ایج بتائیے شادی کی۔ آپ کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں ہم اپنے بچوں سے بالکل زیادہ فورس نہیں کرتے کہ بھئی آپ 18 سال میں کریں یا 19 سال میں کریں، آپ پہ واجب ہے 18 سال میں جو بھی مناسب تر اس کے لیے ہو سکتا تھا اس کو دیں۔ اور حتماً آج کی مشکل پیش آتی ہے کہ اگر یہ امام ہے تو اس کی ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے، تعلیم اچھی نہیں ہے، اور اگر اس کی تعلیم اور ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے تو یہ امام نہیں ہوتا۔ یہ مشکل آج کے دور میں یوں ہی پیش آ رہی ہے، چونکہ آج کے جوان کے نصاب تعلیم میں ٹیکنالوجی ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اس وجہ سے چونکہ حکومت اس طریقے سے اسلامی نہیں ہے کہ جو ایک مکمل اسلامی نظام ہمیں دے سکے، وہ جتنی حکومت اسلامی ہے اتنا ہی تعلیمی نظام اسلامی ہے، پھر اتنا ہی میرا بچہ بھی اسلامی ہوتا ہے، پھر اتنی تربیت اسلامی ہوتی ہے، پھر اتنا ہی میری بیٹی پہ اسلام نافذ ہوگا، اور باقی ظلم ہوگا اس پہ، وہ ظلم وہیں سے نیچے تک آتا جائے گا۔ کس ولی فقیہ کی تقلید کرنی چاہیے؟ ولی فقیہ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہمیشہ یاد رکھیں، امام زمانہ نے یہ جو شرط لگائی ہے نا، وہ سب سے زیادہ عالم ہو، سپرلیٹو ڈگری۔ 2 شخص ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ عالم نہیں ہو سکتے، اسی لیے ولی ہمیشہ ایک ہی ہوگا، امام ہمیشہ ایک ہی ہوگا ہر درجے میں، چاہے گھر میں شوہر امام ہو ایک ہوگا، چاہے مسجد میں امام ہو ایک ہوگا، چاہے امام جمعہ ہو ایک ہوگا، امام کعبہ ہو ایک ہوگا، امام معصوم ہو، 5 امام معصوم ایک ہی وقت میں زندہ ہیں، ایکٹیو امام ایک ہی ہوگا۔ جب تک نبی اکرم موجود ہیں امام علی کی امامت ایکٹیو نہیں ہوگی، ایک ہوگا۔ امامت اور ولایت کے فلسفے سے خلاف ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے نا، آپ چاہے ان کی امامت میں چلے جائیں، چاہے ان کی امامت میں چلے جائیں، چاہے ان کی تقلید کر لیں، چاہے ان کی تقلید کر لیں، یہ امامت اور ولایت کی فلسفی کے خلاف ہے۔ اس سے سینٹرلائزیشن ٹوٹتی ہے۔ باقی سب ولی فقیہ کے ناصر بن سکتے ہیں، جیسے یونیورسٹی میں پروفیسر بہت سارے ہو سکتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز بہت سارے ہو سکتے ہیں، یونیورسٹی کا ڈین ایک ہی ہوگا، ورنہ مینجمنٹ ہیرارکی خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے بزرگوں کو کیسے، اس بزرگوں کو قائل نہ کریں، اپنی طرف ہم رکھیں۔ بزرگوں کو آپ صرف بتا سکتے ہیں، بہت محنت نہ کریں، قائل کرنے کی کوشش نہ کریں، احترام کے ساتھ کوئی کتاب، کوئی چیز، مشورہ دے دیں، بہت احترام کے ساتھ بزرگوں کو آپ، لیکن آپ اپنے اوپر ٹائم لگائیں، اپنے سے نیچے والوں پر اور اپنے اوپر۔ جو آپ کے اوپر، اپنے سے اوپر والے اگر بہت پیاسے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی بھی ان کے لیے، تو ٹھیک ہے، اس پہ آپ سے سنجیدگی سے سمجھائیں۔ ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی ہے، امامت اور ولایت کے اس سے جڑیں، لیکن جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے، آپ سے بزرگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بزرگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غیر مقلد افراد کو کیا دلائل پیش کیے جاتے ہیں؟ یہ بہت پرانا سوال ہے، ابھی بھی اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو بہترین بات یہی کی جا سکتی ہے کہ آپ مجھے آج کا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مسئلہ پوچھیں اور بولیں کہ اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو آپ مجھے پوچھ کے بتائیں کہ امام زمانے کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ نیوکلیر سائنسز کا مسئلہ اس سے پوچھیں، سینٹریفیوجز کے مسائل آپ اس سے پوچھیں، کیا تم بتا سکتے ہو تو وہاں پہ کوئی نظام ہے؟
کیوں ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنا حرام ہے یا حلال ہے، کیسے بتاؤ گے آج کے دور میں؟ آج کے کسی نئے موضوع کے بارے میں اس سے سوال کریں، اگر اس کے بعد کوئی اس سے اچھا متبادل موجود ہے تو میرے خیال میں وہ خود متوجہ ہو جائے گا۔ کیا ولی فقیہ کا دائرہ کار پاکستان؟ ولی فقیہ کا دائرہ کار اتنا ہی ہے جتنا امام مہدی کا دائرہ کار ہے۔ زمانے کے امام کے بارے میں آپ نے کبھی پوچھا یہ بات کہ امام مہدی کا دائرہ کار کتنا ہے؟ امام مہدی کا دائرہ کار واشنگٹن میں بھی ہے، چین میں بھی ہے، جاپان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، سب کے اندر۔ دیکھا یہ جائے گا کون سا معاشرہ قبول کر رہا ہے، وہاں پہ زیادہ نافذ ہوگی۔ اگر کوفہ قبول کر رہا ہے، کوفے میں نافذ ہوگی۔ امام حسین کا دائرہ کار کتنا ہے؟ کوفے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے۔ نافذ کہاں ہوئی؟ کربلا کی ایک گھر جتنی زمین کے اوپر، کیونکہ کربلا کی ایک گھر جتنی زمین کے 100-200 افراد نے، زیادہ سے زیادہ تعداد 200 ملتی ہے، خواتین بچے سب ملا کے، ان 200 افراد نے صرف جو ہے وہ مانا۔ تو دائرہ کار تو پورا عالم اسلام ہے، لیکن جو مانے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ دیکھا جائے گا، یہ دوسری طرف سے مشکل ہے کہ وہ بھی قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ امام معصوم کو بھی قبول نہیں کیا گیا، اور مسلم بن عقیل امام غیر معصوم کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ وہ کوفے کے ولی فقیہ تھے، آج ہمارے پاس بھی ولی فقیہ ہیں، دونوں کی تقریباً داستان ایک ہی ہے۔ باغ فدق اور یہ ولایت فقیہ کا جو موضوع ہے، یہ تو ہم نے امامت کی ہیرارکی میں الگ سے پیش کیا ہے۔ خود ولایت فقیہ کے اوپر 6 درس ہیں، خود آیت اللہ خامنائی کی 6 کتابیں ولایت کے موضوع کے اوپر 6 کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں، کیونکہ خود ولی فقیہ بھی ہیں، بہت اچھا پروسیس کیا ہے انہوں نے ولی فقیہ کو، اس کو اس میں دائرہ کار اور ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اس کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ باغ فدق اور اس کا حق لینا اور خلافت، اور یہ ہم نے کہا کہ وہ ان کی، اور یہ ہم نے کہا ابھی ہمارے پاس ایک امام غائب موجود ہے، ہماری زیادہ ذمہ داری آج کے معاشرے میں بنتی ہے کہ اس کا امام زمانہ کا بتایا ہوا امام وہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی وہ باغ فدق کے مسائل اور یہ ساری چیزیں ہمیں حل کرنے چاہیے، تاریخ میں حل بھی ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ آج کی امامت سے فارغ ہو جائیں، سابقہ اماموں کی زندگیوں میں بہت ساری الجھنیں رہی ہیں، تب ہم ان موضوعات کے اوپر بھی آتے ہیں، چونکہ ان کی الجھنیں اگر ہم آج اپنے لیے سلجھا لیں، جو کچھ ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کیا، اگر ہمارا سارا وقت وہاں گزر گیا، میں آج امامت میں عمل کیسے کر پاؤں گا؟ تو بہتر ہے اس کو جتنا کام ہوا ہے کہ سابقہ آئمہ کے ساتھ باقی لوگوں نے کیا کیا، ان کی بات مانی یا نہیں مانی، پھر ان کا کیا ہوا، میں یہ دیکھوں کہ میں آج کے زمانے کے امام کے بتائے ہوئے مسلم بن عقیل سے کم از کم ایسا رابطہ ہو کہ ان سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہیں بالکل میں جانتا ہوں، اور جب بھی مجھے پاکستان میں کوئی کام ہوگا تو جی میرے نظر میں ہے۔ اتنا مسلم بن عقیل کے لیے میری پریزنس ہونی چاہیے کوفے کے اندر، کہ مسلم بن عقیل کو کوفے میں کوئی کام ہے اور مسلم بن عقیل یہ نہ کرے کہ میرے تو نالج میں نہیں ہے، جبکہ میری کیپیسٹی ہے، میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ ولی فقیہ کے ساتھ رابطہ جتنا یہ اسٹرانگ ہوگا، اتنا مہدویت کے ساتھ رابطہ اسٹرانگ ہوگا۔ مسلم بن عقیل کے بغیر امام حسین سے جڑنا اہل کوفہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسا کیا کیا جائے کہ گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان سے دور رہ کے کیسے امام کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا ایک موضوع ہے، گناہ شناسی اور زمانے کے امام۔ خود امام مہدی کا عشق ایک شخص کو گناہوں سے کیسے نکال سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی الگ سے بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ٹائم درکار ہے، آج کے موضوع کے ساتھ زیادہ مرتبط نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کا لڑکا ابتدائی عمر میں سختی کی گئی ہو اور والد کی طرف سے خاندانی یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے سختی کا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو صرف اس کو پیار سے سمجھائیں یا سختی سے سمجھائیں، کیسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جتنا آپ اس کو سکھاتے ہیں امامت اور ولایت، اگر تسلیم ہوتا ہے اچھی بات ہے، اگر امامت اور ولایت میں اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، اس کو برداشت کرنا ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی۔ جب وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اگر خود ماں باپ ہی ذمہ دار ہیں، بچے فوراً ان ماں باپ کی امامت و ولایت سے باہر آ جائیں، فوراً باہر آ جائیں۔ اگر کوئی امامت اور ولایت جو گھر کی ہے، اگر نیچے خاتون یا بچے حتیٰ اس امام کو ڈیمیج کر رہے ہیں، فوراً ان افراد کو باہر کیا جائے اس سے، چونکہ ایک تو باقی لوگ متاثر ہوں گے اگر یہ کام ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ یہ حق ولایت اور حق امامت استعمال کرتے ہوئے کریں۔
डैमेज करने का हक़ ना आपको हासिल है इस्लामी माशरे के अंदर, महदवी माशरे के अंदर, और ना ही मैं ख़ुदकुशी कर सकता हूँ ऐसे शौहर की इमामत और विलायत में जो ख़ुद भी अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, मुझसे भी कह रहे हैं कि तुम मुझे पर्दे में अच्छी नहीं लगती और तुम इस तरह से रहो और मेरे साथ ही फ़िल्म देखो तो मुझे अच्छा लगता है, गाने सुनना और चीज़ें करना, और मैं अपने शौहर की खुशनुदी के लिए ताकि घर का माहौल अच्छा रहे इसलिए ये बातें मानती हूँ। नहीं, दोनों गुनाहगार। शौहर को खुश करने के लिए इमामत और विलायत के दायरे से बाहर जाके खुश नहीं कर सकते। इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारमकुम, चाहे वो मेरा शौहर हो, चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे वो माँ बाप हो, भाई हो। मौला मेरा मयार ये नहीं है कि मेरी दोस्ती अपने भाई से है और मेरी दुश्मनी अपनी सास से है, मेरा मयार ये नहीं है। मेरी दोस्ती ये है कि जो आपका दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो आपका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन। अमली मैदान में हमारी ज़िम्मेदारी महदवी घराने की तश्कील के देने के बाद क्या है? अमली मैदान के अंदर अपने ऊपर उन्हीं उसूलों को जो इस निसाब इमामत को पढ़ने के बाद आप हासिल करेंगे कि इमाम की क्या खुसूसियात होनी चाहिए। मोहब्बत, आलिमों बे ज़माने ही, ये घर के इमाम की, शौहर की और बाप की ज़िम्मेदारी। अपने ज़माने का आलिम हो, खौफ खुदा रखता हो, दुनिया के लिए हरीस ना हो, हिदायत के काबिल हो, एहसान वाला राब्ता करे बाकियों के साथ, जुर्म छुड़ाए, मुजरिम नहीं छुड़ाए, फितरत के ऊपर दीन शनासी करवाए, अदालत हो उसके अंदर, मामला शनासी हो उसके अंदर, तरबियती रविशों को जानने वाला, ये इमामत की वो सिफ़ातें हैं। इससे अपने आप को मुजाहज़ करें, अमली मैदान के अंदर इसका मुज़ाहिरा करें। चूँकि टाइम नहीं बचा था तो मैं इसको तफसील से नहीं पेश कर सका। फ़र्दी तौर पे वही अपने ऊपर नाफिज करेगा। जिस ख़ानदान का वली हक़ ना हो, इस घर में वाजिब है अपने वली का एहतमाम करना। जैसे होता है कि 30 साल बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया कि मौलाना अब वो बड़ी मुश्किल से मैं तो उनको भुगतती थी, अब तो बिल्कुल मूड नहीं है दोबारा किसी की ज़ौजियत में जाने का। नहीं, जितनी गुनाहगार एक ख़ातून 17-18 साल की उम्र में थी, इसकी शादी होना ज़रूरी थी और इसने शादी अगर नहीं की और कुछ ऐसी बैरियर्स को लेकर आया जो बैरियर्स दीन कबूल नहीं करता, ये मुनकरात में से है। ये मौजू इंशाअल्लाह कभी फ़ुर्सत हुई तो बात होगा। आज शादी से जो अफराद गुरेज कर रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बाज़ ऐसे बैरियर्स बनाए शादी ना करने के, ये बैरियर्स मुनकरात में से हैं। मुनकर और मारूफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर एक ख़ास मीनिंग रखती है, यानी वो चीज़ें जो दीन के अंदर ऑफिशियल नहीं हैं उनको मुनकरात कहते हैं। जो चीज़ें दीन के अंदर एक्सेप्टेबल है उनको मारूफ कहते हैं। दीन में एक्सेप्टेबल हैं, दीन शरीयत में और अक़ल के में एक्सेप्टेबल है, इनको मारूफ कहते हैं। ये जो हमने वजूहात बनाई हुई शादी में डिले की या शादी न करने की, ये मुनकरात में से है। और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। बाप और वालिदैन की तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। जो भी इंसान की फितरी ज़रूरत है, दीनी शऊर न होने की वजह से मेरा जवान उसको हासिल नहीं कर रहा, उसके ऊपर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है, ऐसी चीज़ को तरजीह दे रहा है जिसको हज़रत अली अकबर ने तरजीह नहीं दी, जिसको हज़रत अब्बास ने तरजीह नहीं दी, मौला अब्बास ने तरजीह नहीं दी, जिसको ख़ुद सैयद शुहदा इमाम हसन ने तरजीह नहीं दी, शादी को तरजीह दी। तो ये वैल्यूज़ का सिस्टम है, मारूफ और मुनकरात। ये बहुत सारे मुनकरात हैं, इनकी नहीं करनी थी। और या तो हो सकता है माँ बाप ख़ुद अम्र कर रहे हैं कि भाई पहले जॉब हो जाए, पहले डिग्री हो जाए, पहले फ़लाँ हो जाए, पहले ये हो जाए, फिर तुम शादी करना। ये मुनकरात में से ये ना खाना इसकी वजह से डिले हो सकता है कि आप खाना नहीं खाएं चूँकि आपके पास डिग्री नहीं है, ना शादी डिले हो सकती है कि आप शादी नहीं करें चूँकि आपकी जॉब नहीं है। और वली का होना मैंने कहा ज़रूरी है। जितनी ये खातून या ये जवान 18 साल का गुनाहगार है, उतना ही ये 40 साल की भी गुनाहगार है अगर ये अपने लिए वली को वो नहीं करेगी। बग़ैर वली के इस दुनिया से जाना एक ख़ास नहुसत लेके आता है। या आप किसी के वली ना बने, ये भी एक नहुसत है मर्द की ज़िंदगी में। इमामत व विलायत की जो ज़िम्मेदारी ख़ानदान की हैसियत में आती है, इसको कबूल न करना और अपने आप को किसी मुनासिब शख्स की विलायत और इमामत में न देना, इससे गुरेज करना, चाहे 40 साल की उम्र में हो या 18 साल की उम्र में हो। दोनों के लिए कहा है कि खुदावंद मुताल राज़ी नहीं है। शरीर तरीन लोगों में से नबी अकरम फरमाते हैं जो कुंवारे लोग हैं, ये मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जिन्होंने पहली शादी नहीं की है, ये वो भी हैं जो 2 शादियों के बाद भी मायूस हो गए और अब शादियाँ नहीं करना चाहते, वो भी उन्हीं अहले शरारत में से हैं।
کیونکہ اس میں ایک نقصان ہو رہا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. چونکہ شعور نہیں ہے اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، چلے گا ایسے ہی بغیر ولی کے. مثلاً یہ انہوں نے بتا دیا آگے. ٹھیک ہے آگے محترم، آج کل کے اس میڈیا کے دور میں ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. آج کل کے اس میڈیا کے دور میں بچوں کی تربیت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. ولی اثر کے ولی اثر کا ناصر بنانے کے لیے کیسی تربیت کی جائے؟ خود ماں کو دیکھے یہ بچہ، خود ماں کو دیکھے کہ یہ ماں کا ہم و غم، ماں سے زیادہ ناصر ہونا ہے. چاہے میری تربیت میں بھی میری ماں ناصر ہے، میرا والد ناصر ہے. ہر چیز کے اندر امام زمانے کی بات کرتا ہے. بیٹا میں کیا تعلیم حاصل کروں؟ بیٹا امام زمانہ سے پوچھ لو. میں کس سے شادی کروں مما؟ بیٹا امام زمانہ سے پوچھ لو. مما میں اس سے دوستی کروں نہیں کروں؟ بیٹا امام زمانے سے پوچھ لو. محرم میں کپڑے بناؤ نہیں بناؤ؟ امام زمانے سے پوچھ لو. بیٹا ان کے یہاں ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا؟ بیٹا میں تو امام زمانے سے پوچھتی ہوں، آپ بھی امام زمانے سے پوچھیں. جیسے امام زمانہ کر رہے ہیں ویسے کریں. خود بار بار مہدویت کا تذکرہ. میری شادی کے ڈیسیجن میں امام زمانہ کی پسند ناپسند شامل ہو. جب میں کورس انتخاب کر رہا ہوں، تعلیمی سفر طے کروں، امام زمانہ کتنے دخیل ہیں میرے سبجیکٹ کے انتخاب میں. اگر میں یہاں پہ بھی آ کے بات کر رہا ہوں آپ سے، امام زمانہ کتنا دخیل ہے موضوع کے انتخاب میں. اگر میں زندگی کسی کے ساتھ گزار رہا ہوں، کسی سے زیادہ کسی کو پسند کرتا ہوں، کسی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ شدت محبت میں امام زمانہ کتنے دخیل ہیں. ایسے آپ دیکھیں گے بچوں کے اندر بھی یہ مہدویت بڑھے گی کہ ہمارے ماں باپ تو کوئی چیز بھی امام زمانے سے پوچھے بغیر نہیں کر رہے. اگر ایک لڑکی کسی جگہ رشتے کرنے پر رضامند نہ ہو مگر والدین وہاں رشتہ کرنا چاہتے ہوں، تو کیا لڑکی کو اپنی مرضی چھوڑ کر ماں باپ کی ذمہ داری ایسی ہے یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا کف جانتے ہوں کہ کیا ہے. ہر لڑکی کے لیے کف الگ ہے، جنرل نہیں ہوتا. کف اس کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کی دین شناسی، اس کے فائنینشیلز، اس کی بہت ساری چیزیں دیکھ کر اس کا کف ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ماں باپ کا ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں جتنا اس کا بیسٹ میچ، ہماری زبان میں اس کا بیسٹ میچ پرووائڈ کرنا. وہ اسے ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، جنت میں یا جہنم میں خود اپنا فیصلہ کرے گی. آپ کی ذمہ داری اس کے لیے اویلیبل کرنا ہے. اتنی ذمہ داری ضرور ہے چونکہ اس کو تجربہ نہیں ہے. خواہش ہے لیکن تجربہ نہیں ہے اس کے پاس. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بہت زیادہ فورس نہ کریں. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی غلط انتخاب کر رہی ہو، شریک نہ ہو اس کے اندر، شریک نہ ہو بالکل. اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تو امامت اور ولایت سے دوری کا انتخاب ہے، یہ تو ایسے کو انتخاب کیا جا رہا ہے کہ جو امامت و ولایت سے خود بھی دور ہے، میری بیٹی کو بھی دور کرے گا، تو شریک نہ ہو. اس میں آپ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. امام زمانہ آپ سے بالکل نہیں پوچھیں گے. آپ اپنا انتخاب اس کے سامنے رکھیں، بیٹا بیسٹ پاسبل یہی ہو سکتا تھا ابھی معاشرے کے اندر. اگر تمہیں پسند نہیں ہے، میری رضا نہیں ہے اس شادی کے اندر، اگر اس کا جو آپشن ہے، اگر اس کا آپشن واقعاً ہمارے آپشن سے اچھا ہے تو حتماً اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کا اپنے لیے خود ہم سفر پسند کرنا اس کی ذمہ داری، اور اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے یہ خود پسند کرنا. معاشرہ اس کے لیے لڑکا ڈھونڈتا رہے، یہ کوئی بہت عقل والا کام نہیں ہے. اپنا کف خود اس کے اندر مداخلت ہو، مشورہ دیں، تجربہ استعمال کریں، ماں باپ ریلیشنز استعمال کریں، وسائل استعمال کریں. لیکن میں اپنے ہونے والے شوہر سے خوب ڈسکس کروں گی میں کون ہوں، میں کہاں جانا چاہتی ہوں، میرا کیا ہدف ہے. میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتی. تو آپ نے خوب مداخلت کرنی ہے، خوب بولنا ہے، خوب میٹنگز رکھنی ہے، خوب بات کرنی ہے. پہلے کیوں؟ میں اپنا زندہ نفس تمہارے حوالے کرنے جا رہی ہوں. کوئی انسان اپنا موبائل بھی ایسے شخص کو نہیں دیتا کہ جہاں پتہ ہو کہ یہ ضائع ہو سکتا ہے یا امانت میں خیانت ہو سکتی ہے. میں ایک زندہ نفس ہوں. اگنورنس کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں دوں گی. پوری معلومات حاصل کروں گی جتنا میرے اندر شعور ہے اور جتنا میں پرکھ سکتی ہوں. اس کو پرکھنا، یہاں پہ حسن ظن کرنے کو دین نے نہیں کہا. شادی میں، معاملات میں، بزنس میں، تجارت میں حسن اعتماد کی سطح پر جانا ضروری ہے. فقط حسن ظن کافی نہیں ہے، اور حسن اعتماد پرکھنے سے حاصل ہوتا ہے. حسن ظن کے لیے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ عام معاملات کے اندر حسن ظن رکھیں. لیکن شادی جیسے معاملات، یہ بھی ایک معاملہ ہے نا، اپنا نفس کسی کے حوالے کرنا. تو اس کے اندر حسن اعتماد کی منزل جب تک حاصل نہ ہو جائے.
امام علی نے بطور شوہر بی بی سیدہ کے حق کے لیے بی بی سیدہ کے حق کے لیے نہیں بولے، وہ بی بی سیدہ کے حق کا معاملہ نہیں تھا، امت اسلامی کی ہدایت سے چونکہ متعلق تھا۔ امام علی بولے ہیں، لیکن امام علی ایسے بولے ہیں جس میں اسلام کا نقصان نہ ہوتا۔ امام علی بولے ہیں لیکن ایسے بولے ہیں جس میں اسلام کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ جہاں پر جناب سیدہ بچتی ہوں اور اسلام قربان ہوتا ہو، امام علی نے کہا ہے جناب سیدہ کو نہیں بچانا، اسلام بچانا۔ امام حسین نے کہا ہے علی اصغر نہیں بچانا، جناب سکینہ نہیں بچانی، اسلام بچانا ہے، چونکہ علی اصغر، امام حسین، جناب سیدہ اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ کربلا کا ایک پیغام کیا ہے، یہ تمام اسلام کے اوپر قربان ہیں، فقط اسلام قیمتی ہے، اسلام قیمتی، سب نے اسلام پہ قربان ہونا۔ اس لیے جہاں پہ امام علی نے دیکھا کہ جناب سیدہ کو بچاؤں یا اسلام کو بچاؤں، امام علی نے اسلام بچایا، جناب سیدہ کو نہیں بچایا۔ کربلا سے ہم خاندانی نظام سے کیا سا، کربلا کے اندر وہ فیملیز تقریباً 12-13 خاندان ہیں جو کربلا میں بمائے اہل و عیال آئے ہیں۔ میرے لیے بہت نمونہ ہے وہ خاندان، حضرت حر کا خاندان ہے، یا وہاب قلبی کا خاندان ہے، بیوی بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے۔ یہ افراد بڑے قیمتی ہیں۔ کربلا میں 12-13 خاندان ہیں جو پورے خاندان کے ساتھ کربلا کے اندر ہیں، تو وہ خاندان بہت اچھا ہے، بلکہ یہ بہت خمسہ مجالس کا موضوع ہے۔ سید الشہداء کی مدد کو آنے والے خانوادے جنہوں نے پوری فیملی کے ساتھ سید الشہداء کی مدد کی ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اس میں خمسہ مجالس کی جا سکتی ہے۔ مہدوی نظام میں بچوں کی تربیت پر روشنی ڈالیں، خاص طور پر بچے یونیورسٹی میں پہنچ جائیں۔ یہ پہلے سوال آیا تھا، یہ وہی ہے کہ ہم نے کہا کہ یونیورسٹی سے پہلے مہدوی نظام تربیت بچپنے سے ان کی تربیت کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہوگا، بہت زور لگانا پڑے گا، بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، لیکن یہ بہت اسپیسیفک ہو جائے گا تو اس کو جو ہے الگ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر انٹرنیٹ پر مواد موجود ہے، بالکل موجود ہے، بعض اسکالرز ایسے ہیں، انشاءاللہ یہی جو ادارہ ہے اسلام اسوہ زندگی، ان کے ذریعے سے ہم لنکس آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے اس موضوع کی تکمیل کے لیے۔ بعض افراد مختلف جگہوں سے اردو میں انہی مطالب کو اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور مولانا ذکی باقری نے پچھلے 20 سال سے کراچی میں جو ان کی عشرہ مجالس ہوتی ہیں، وہ فیملی مینجمنٹ کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، قرآن اور بڑی سادہ زبان کے اندر ہیں۔ مولانا ذکی باقری کے پچھلے 20 سال کی عشرہ مجالس جو کراچی میں شریکت الحسین امام بارگاہ میں ہوتی تھی، ان کے بانی نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ یہاں پہ جو مجالس پڑھیں گے اس سے فیملی سے متعلق چیزیں ہوں گی، اور تقریباً انہوں نے 20 سال اس کو دیے۔ بچے اگر اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں اور والدین میڈیکل پڑھانا چاہتے ہوں، فورس کریں تو کیا حکم ہے؟ اس میں بہتر ہے کہ جو ان کی اپنی پسند ناپسند ہے اس کو اولویت دیں۔ اگر وہ ایک ایسی چیز پسند کر رہے ہیں جس کی ان میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور قائل کرنا چاہیے۔ تعلیم میں بھی کف ہونا ضروری ہے۔ میں تعلیم میں بھی ایسی چیز نہیں انتخاب کروں، وہ افراد جو عقلی منطقی طور پہ لاجیکلی طور پہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ کہیں مجھے میتھمیٹکس میں جا کے ماسٹرز کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ آرٹسٹ ہو، یہ بچہ آرٹسٹ ہو، تو فورسفلی اس کو میڈیکل میں نہیں ڈالیں، اس کو آرٹ کی دنیا میں ڈالیں، یہ آرٹ کی دنیا میں امام بنے گا۔ ہو سکتا ہے میڈیکل کی دنیا میں غلام بن جائے، جا کے کسی جگہ پہ نہ پہنچ پائے، کسی بہت اچھی جگہ پہ نہ پہنچ پائے، چونکہ اس کی صلاحیت کے ساتھ سبجیکٹ میچ نہیں کر رہا۔ تو بہت بچپن سے اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ میرے بچے کا رجحان آرٹ کی طرف ہے، بہت زیادہ کیلکولیشنز، میتھمیٹکس، لاجکس کی طرف ہے، میموری بڑی زبردست ہے، یا شوق کس چیز کی طرف ہے، بہتر ہے اسی میں بھیجیں۔ خداوند متعال نے چاہا ہے کہ جو جس کا ایلیجبل ہے اسی سبجیکٹ میں جائے، شوق سے کرے گا وہ کام، درد کے ساتھ کرے گا، موٹیویشن کے ساتھ کرے گا، جو خود اس کی پسند ہوتی ہے۔ اگر بچہ اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو اور والدین میڈیکل پڑھائیں گے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ معاشرے میں خراج کا ٹکراؤ کا مزاج کا ٹکراؤ کا جو عقائد و نظریات میں ٹکراؤ آتا ہے، ہاں یہ چیزیں میں نے کہا پری میرج میں دیکھی جاتی ہیں۔
مزاج کا ٹکراؤ اور یہ جو چیزیں ہیں کہ معاشرے کے اندر مزاج کا ٹکراؤ ہو کسی کے اندر، تو یہ آپ کا کفر نہیں ہے نا، یہ تو پری میرج میں دیکھی جاتی ہیں ساری چیزیں۔ پری میرج میں نے آپ سے کہا کہ شادی کرنے کے لیے شوہر کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، بیوی کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، ہونے والی بیوی کو بھی اپنا نصاب پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی شکاری آ جائے گا اس کے نصیب میں اور پھر ساری زندگی شکار کرتا رہے گا۔ لیکن امامت نے نصاب کے اندر رکھا ہے کہ تم کتنے باشعور ہو، چاہے اپنے معاشرے کے حاکم کا انتخاب کرو یا اپنے گھر کے حاکم کا انتخاب کرو، شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ۔ اس لیے ہدایت حاصل کرنا سب پہ واجب ہے، انجینئرنگ کرنا سب پہ واجب نہیں ہے، لیکن وہی انجینئر ہدایت میں اتنا فقیہ نہیں ہوتا، انجینئر نہیں ہوتا ہدایت میں، اس لیے آسانی سے یہ چیزیں وہ ہو جاتی ہیں۔ جو کہ مزاج کا جو فرق ہے، جس کا مزاج جس کے ساتھ میچ کرتا ہے اسی کے ساتھ جائے۔ جب ٹکراؤ ہو رہا ہے شروع ہی نہیں کرنا چاہیے، بعد میں اگر ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے کا باعث بن رہا ہے، طلاق لینا واجب ہے، کیونکہ شادی کنسٹرکشن کے لیے، تعمیر کے لیے، ایک دوسرے کی معنوی تعمیر کے لیے شادی کا، اگر گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے، موقع دیں گے، تھوڑا موقع دیں گے اور سنبھلیں، لیکن اگر کانسٹنٹ یہ حالت ہے، ریگولر فیشن میں یہ کام ہو رہا ہے، طلاق لینا واجب ہے۔ کسی کو بھی خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے گریجول ہو یا سڈن ہو، دونوں خودکشیوں کی اجازت نہیں ہے۔ عقائد و نظریات میں تو بالکل بھی نہیں۔ جب بھی آپ ہمسر کا انتخاب کرتے ہیں، شوہر کا انتخاب کر رہے ہیں، اگر پہلے نہیں پتہ تھا تو بعد میں ایک آئیڈیالوجی ہونا واجب ہے، شوہر کی اور بیوی کی واجب ہے ایک آئیڈیالوجی ہونا۔ ایک جیسی جاب ہونا واجب نہیں ہے، ایک جیسا فیملی سٹیٹس ہونا واجب نہیں ہے، یہ سیکنڈ لیئر کی چیزیں ہیں۔ ایک جیسا آئیڈیالوجی ہونا واجب ہے، دونوں کا اسلام ایک ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کے معاشرے میں 7-8 قسم ہیں اسلام کی: آبائی اسلام، درباری اسلام، حکمرانوں کا اسلام، لذت پرستوں کا اسلام، دین فروشوں کا اسلام، تاجروں کا اسلام، بہت سارے اسلام کی ہوئے ہیں۔ یہ کون سا اسلام اس کے پاس ہے؟ میرا اسلام کون سا ہے، اس کا اسلام کون سا ہے؟ جیسے سید الشہداء کے سامنے 2 اسلام تھے، ایک اسلام پہ سید الشہداء فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ اس اسلام پہ یزید جیسا حکمران آ جائے، اس پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ ایک اسلام پہ سید الشہداء اپنا علی اکبر قربان کر رہے تھے، اپنا اصغر قربان کر رہے تھے۔ 2 اسلام تھے، آج 7-8 اسلام ہے ہمارے پاس، ہماری مشکل زیادہ ہے۔ تو عقائد اور نظریات میں دیکھیں کس اسلام کو ماننے والا ہے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کون سا مسلمان ہے؟ ایک جوان جو علم بھی رکھتا ہو مگر بار بار گناہوں کی طرف لوٹے اور پھر اس سے شرمندگی بھی ہوتی ہے، استقامت نہ ہو، یہ اس سے مراد اخلاقی تربیت سے متعلق ہے۔ بہت جلدی میں اگر یہ بات بتاؤں تو ہمارے استاد کہتے ہیں اپنے اوپر پیلنٹ رکھے، ایک پیلنٹی اپنے اوپر لگائے کہ بھائی اگر میں یہ کروں گا تو یہ فائن میں اپنے اوپر لگا رہا ہوں، یہ پینلٹی میں اپنے اوپر اس لیے لگا رہا ہوں کہ اب اگر میں نے گناہ کیا، میں مثلاً مسجد کے اندر یہ چیز تعمیر کرواؤں گا اگر میں نے گناہ کیا، میں سید الشہداء کی تبرک کے اندر جتنے بھی آج لوگ ہوں گے ان کو تبرک میں بانٹوں گا اگر میں نے گناہ کیا۔ اپنے اوپر کچھ پینلٹی لگائیں، اپنے اوپر کچھ چیزیں مراقبے کے اس میں آتا ہے کہ آپ اپنے اوپر پینلٹی لگانا شروع کریں اور اس کو دیں، واجب قرار دیں اپنے اوپر، تاکہ اگر آپ اس کو نہ دیں اور مر جائیں تو وہ پھر آخرت میں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اپنے اوپر واجب کر لیں۔ اگر میں نے یہ گناہ آج پھر کیا، آج پھر نامحرم کو دیکھا، آج پھر میں نے حجاب پہ کمپرومائز کیا، آج پھر میں نے ماں باپ سے سختی کے ساتھ بات کی، اگر آج پھر میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تو میں اپنے اوپر نماز شب کو واجب قرار دیتا ہوں۔ شیطان کو چکر میں لے کر آئیں، جو شیطان اس طرف لے کر جا رہا ہے، جب بھی میں کام کروں گا نماز شب واجب ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں نماز شب بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی ماں سے بدتمیزی کر رہا ہوں، اگر اب میں نے جس دن ماں سے بدتمیزی کروں گا اگلے دن کا روزہ رکھوں گا، اپنے اوپر واجب قرار دے دیں، نیت کر لیں میرے اوپر روزہ واجب ہو جائے گا اگلے دن کا اگر میں اپنی ماں سے بدتمیزی کروں، اور لگاتے رہے کہ کون کون سے روزے میرے اوپر قضا ہیں جو میں نے اپنے اوپر واجب کیے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہے، خود اس روزے کی برکت سے خدا بھی آپ کی زندگی میں ایک چیز لے کر آئے گا کہ یہ اس فرصت میں آپ کے نفس زیادہ حاوی نہیں ہوگا، عقل حاوی ہوگی۔ تقوی اور پرہیزگاری کو مستقل کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ پورا نظام ہے، تقوی ایک پورا نظام ہے، اس کو الگ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پرہیزگاری کو نہیں کہتے تقوی،
تقوی پرہیزگاری کیوں نہیں کہتے؟ ہر وہ چیز کرنا بھی تقوی ہے جو میرے اوپر واجب ہے، نہ کہ فقط حرام سے بچنا۔ واجبات کی ادائیگی بھی تقوی ہے، اور جو واجبات کو ادا نہ کرے بے تقوی انسان ہے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی تقوی ہے۔ یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رہبر معظم انقلاب اسلامی ایک بات کہتے ہیں کہ اصل معاملہ تقوی میں واجبات کا ہے، کچھ امور کو انجام دینا واجب ہے اور کچھ امور سے اجتناب کرنا واجب ہے، اصل تقوی معاملہ واجبات کا ہے۔ دنیاوی ضرورت اور بنیادی ضرورت کو کس طرح سے یعنی اہمیت دی جائے، میں نے کہا یہ اگر ہمارے پاس پرائرٹیز آ جائیں کہ کون سی چیز کس پہ قربان ہوتی ہے، معروف کا پورا نظام ہے، معروفات کا، منکرات کا نظام ہے، کون سی چیز کس پہ قربان ہوتی ہے، کیوں چیزیں مکروہ ہیں، کیوں چیزیں حرام ہیں، فلسفہ دین یہ احکام کی کیا فلسفے ہیں، کیوں کوئی چیز مباح ہوتی ہے، کیوں کوئی چیز واجب ہے، کیوں کوئی چیز مستحب ہے، اس کی چیزیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی دنیاوی ضرورت اور بنیادی ضرورت۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نان نفقہ، روٹی کپڑا مکان میری جسم کی بنیادی ضرورت ہے، جبکہ آئیڈیالوجی، امامت، ہدایت جو میرے شوہر میں موجود ہو تاکہ پورے گھر میں آئے، یہ میری روح کی بنیادی ضرورت ہے جو جس کے اس سے اکوپڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ مجھے دے سکے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر یہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کو انشاءاللہ ایک الگ سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پروگرام ہوگا۔ تقریباً سوالات ختم ہو گئے اور جی آپ ایسے موضوع سے لے کر معذرت آواز بالکل بھی نہیں آ پا رہی، قریب اگر آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ولایت سے لے کر کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے ولایت الفقیر تک اور پھر ہر کی تربیت اور ہر میں اس ولایت کو نافذ کرنے کی بات کی۔ ایسے میں سوال میرا یہ ہے آپ جان کہ جہاں پہ بھی دو نظام موجود ہوتے ہیں وہ دو نظام ہمیشہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ان دونوں کا ٹکراؤ ہر قدم پہ ہوتا ہے۔ جی 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 جیسے کہ تاریخ بالکل کربلا سب سے بڑی حق کو بات کریں۔ امام حسین علیہ السلام اس جی 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 میں جب نظام بن رہا تھا اس نے ٹکرائے۔ جی جی ایسے ہی جیسے نائب امام مسلم نے اپیل کی، آپ نے مثال لی کہ اب وہ لوگ جو 12,000 کی تعداد میں آئے تھے امام کی نصرت کے لیے، نائب امام کی نصرت کے لیے، تو وہ افراد وہ تھے کہ جن کے دل میں محبت تھی امام جی بالکل ایسے اس لیے وہ میدان میں حاضر تھے۔ جی لیکن ایسا کیا ہوا، ایسا کون سا ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی ایسا کون سا نظام ان کے ذہن پہ حاوی ہو گیا کہ وہ اس محبت اور اس چیز کو چھوڑ کے سائڈ سے ہو گئے؟ بہت اچھا، جی میں سمجھ گیا۔ یعنی ایک سرداری کی جو ایک نظام وہاں پہ چل رہا تھا پیرالل میں، قبائلی، وہ ٹکرا گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم پاکستان میں ہمارے ساتھ بھی پیرالل میں ایک نظام چل رہا ہے، بالکل بارگاہ سوائے ہمارے معاشرے میں، جس میں یعنی آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے سارے جی معاملات جی جو جی اس بالکل نظام کے ایسے ہاتھ میں بالکل ایسے۔ اب اس نظام کی زد سے میں کیسے بچوں؟ اپنے نظام جو گھر میں میں نے قائم کیا، اس نظام کو میں اس بڑے ایک جو طوفان ہے، ایک طوفان ہے، اس کی زد سے میں کیسے بچاؤں؟ صرف بچاؤں اپنے آپ کو؟ جی ٹکرانے کا حکم ہے، جیسے کہ سید الشہداء نے کیا، ٹکرانے بہت اچھا، بہت میں سمجھ گیا، بہت اچھا بنیادی سوال کیا برادر نے۔ بعض سوالات واقعاً ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کو مجھے فخر ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس سے آگاہی کا اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل معاشرے کا درد یہی ہے۔ سید الشہداء اسی چیز کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس نظام کے اندر ہیں، اس نظام کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ نظام امامت، ولایت، اہل بیت، انبیاء، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے نظام کے اندر ایک اور پیرلل نظام ہے۔ ایسی سید الشہداء کے زمانے کے اندر بھی قبائلی نظام بھی، سید الشہداء اس میں امامت کے ناصر ڈھونڈ رہے تھے، قبائلی سرداروں کے نظاموں میں سید الشہداء اپنے ڈھونڈ رہے تھے۔ آج بھی، آج اگر قبیلے کی مثال میں آپ کو دوں تو ممالک بالکل ویسے قبیلے ہیں، ہر ملک ایک قبیلہ ہے، ہر ملک کا سربراہ قبیلے کا سردار ہے۔ زمانے کے امام کے دیکھ رہے ہیں یہ میرا ماننے والا قبیلے کے سردار کے ساتھ کھڑا ہے یا میری آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہے، فوراً دیکھ رہے ہیں۔ اب اس نظام سے کب ٹکرانا ہے، کتنا ٹکرانا ہے، کون ٹکرائے گا، کیسے ٹکرانا ہے، یہ ولی فقیر طے کرے گا، میرے لیے حتماً طے کرے گا۔ ایک موقع ایسا تھا امام حسین نے منع کیا، نہیں ٹکرانا اس نظام سے، نہیں مخالفت کرنی اس نظام کی، نہیں بولنا اس نظام کے خلاف۔ 10 سال امام حسین نے منع کیا لوگ۔ مسلم بن عقیل کا دل تڑپ رہا تھا، حبیب ابن مظاہر تڑپ رہے تھے اس فاسق فاجر نظام کے مقابلے میں۔ 10 سال امام حسین نے کہا نہیں ٹکرانا، یہ نظام باطل ہے، خلاف ہے، سب کچھ ہے، نہیں ٹکرانا۔ امام بتائے گا مجھے کیا کرنا۔
آج کے زمانے کے اندر پاکستان کے لیے ولی فقی نے پورا منظم روڈ میپ بنا کے دیا، میں پورا نظام بنا کے دیا ہے۔ چائنا میں اگر مخالف نظام امامت کا تمہیں کیا کرنا ہے، امریکہ میں اگر مخالف نظام امامت و ولایت کا تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ دو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ولی فقی کے وہ دوں گا۔ ایک رہبر معظم انقلاب اسلامی نے جب بھی پاکستان کے نمائندے رہبر معظم سے ملنے گئے ہیں، تقریباً 15 کے قریب ملاقاتیں ہیں پاکستان کے صدور وزیر اعظم کی اور کبھی کبھی وزیر خارجہ کی بھی، تو وہاں پہ رہبر معظم نے کچھ کلیدی باتیں کی ان سے، اس کا مطالعہ کرنا ایک۔ دوسرا، جب شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستانی قوم کے نام ایک پیغام لکھا تھا، تسلیت نامہ لکھا تھا، جو پورا ڈاکٹرائن ہے پاکستان کے تشیع کے لیے، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک آئین کہ اس طرح کے نظام میں پاکستانی شیعہ کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر پاکستانی شیعہ وہ نہ کرے شہید حسینی شہید ہو جاتے ہیں، اگر نہ کریں تو امام خمینی نے کہا تھا یہی شہید حسینی کی شہادت کی وجہ ہے۔ یعنی کہ ایک تئیں میں کہوں کہ امام خمینی نے اپنے وہ بہت مفصل ہے، امام خمینی کے لکھے ہوئے خطوط میں سے اس طرح کا شاہکار خطاب اور تحریر میں نے کہیں اور نہیں دیکھی، جس میں امام خمینی نے اسلام خالص کیا ہے، خالص اسلام کے مقابل میں اور کون کون سے اسلام ہیں، متحجر اسلام کیا ہوتا ہے، عقیدت مندوں کا اسلام کیا ہوتا ہے، مقدس محبوب کا اسلام کیا ہوتا ہے، وہاں پہ امام خمینی بتا رہے ہیں لبنان میں ایسے کیوں ہوتا ہے، عراق میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، کیوں لبنان میں شہید راغب حرب کو شہید کیا گیا، کیوں پاکستان میں شہید حسینی کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، کیوں عراق میں شہید باقر الصدر کے ساتھ ایسے کیا ہوتا ہے۔ پھر امام خمینی نے وجوہات بتانا شروع کر دی، پھر کہا کہ اے پاکستان کی شریف اور غیرت مند قوم، خطاب کیا امام خمینی نے، اس میں پھر بتایا امام خمینی کہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ مفصل خط ہے امام خمینی کا پاکستانی عوام کے نام، شہید حسینی کی شہادت میں تسلیت نامہ ہے۔ وہ ایک بہت بنیادی ڈاکٹرائن ہے جس کو مقام معظم رہبری نے بعد میں آگے لے کے چلے۔ خواص سے بھی مقام معظم رہبری نے پیش کیا ہے کہ بھائی پاکستانی سیاست کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے، تعلیمی نظام کے اندر کیا کرنا چاہیے، خاندانی نظام کے اندر، یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ مقام معظم میں رہبری کے بتائی ہوئی چیزیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلا کام میں یہ کروں اس مخالف نظام کے اندر اپنی فیملی سمیت ولی فقی سے جڑ جاؤں۔ میں نے آپ سے کہا کم از کم کرائیٹیریا یہ ہے کہ ولی فقی جانتے ہوں کہ واک اینڈ کے اندر فلاں گلی کے اندر فلاں جوان ہماری امامت کا ناصر ہے، ہمارے اہل بیت کی امامت کا ناصر ہے، اگر امامت کی ضرورت ہو میں فلاں سے کہوں گا مجھے تم سے کام ہو۔ اتنے ناآشنا نہ ہوں کہ مجھے یہ نہ پتا ہو کہ اس مہینے ولی فقی نے جو تقاریر کی ہے اس کا موضوع کیا تھا، یہ جہالت نہ ہو، یہ قسم کی امامت کی نسبت جہالت ہے۔ اور ولی فقی کو بھی نہ پتا ہو کہ پاکستان کے اندر میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ والا فاصلہ کم کیسے ہوگا؟ ارتباط کے ذریعے سے، ان افراد کے ساتھ ذریعے سے جو آج ولی فقی کا دست و بازو ہے۔ لبنان کے اندر اگر آپ جا دیکھیں گے، آپ نے دیکھا حسن نصر اللہ، اور خود بنے ایسی شخصیت، اگر کوئی نہیں ہے میں خود بنوں۔ شہید حسینی نے انتظار نہیں کیا، شہید حسینی خود بنے کہ میں ایسی شخصیت بنوں جو میرے ساتھ 1 گھنٹہ بھی بیٹھے وہ میں کم بول رہا ہوں، ولی فقی زیادہ بول رہا ہوں، امام بول رہا ہوں، امامت بول رہی ہوں، میں کم بول رہا ہوں۔ اب چاہے شہید حسینی کہتے تھے معلوم تھا اگر یہ کام کروں گا یہ مجھے شہید کر دیں گے، یہ نہیں بولنے دیں گے امامت کو، لیکن شہید حسینی نے کہا میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ولایت فقی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ایمان ہے کہ مبلغ اس کے بغیر ایک کامل مبلغ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے اپنے ارتباط کو کم کریں۔ ایک وہ جو ولی فقی نے دین شناسی کروائی ہے اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے مخالف شناسی اور دشمن شناسی۔ پاکستان کے اندر سب ہمارے دشمن نہیں ہیں، مخالف ہیں۔ اسی طرح دوست شناسی اور محب شناسی، ہر کوئی شیعہ نہیں ہے امام کا، محب ہے، اکثریت محب ہے، شیعہ نہیں ہے۔ اسی طرح اکثریت امام کے دشمن نہیں ہے، پاکستان میں مخالف ہیں۔ مخالف کو دشمن نہ بننے دینا اور محب کو شیعہ بنانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری آئیڈیالوجی اتنی مضبوط ہو کہ جب مخالف امامت کا میرے ساتھ بیٹھے وہ مخالف سے دوستی کی طرف آئے، نہ کہ مخالفت سے
امامت کی دشمنی کی طرف جائے. اس کا نصاب موجود ہے. ولی فقی کو کثرت کے ساتھ سننا. ہر موضوع کے بارے میں ولی فقی نے بات کی ہے. معاشرے کا کوئی موضوع نہیں ہے. رہبر معظم نے اتنی تقریریں کی ہیں کہ آج کے جوان کے پاس شاید سننے کا ٹائم نہ ہو جتنی امامت اس نے کی ہے, تاکہ کوئی مقام معظم رہبری کو یہ نہ کہہ سکے آپ درخت کے بارے میں بات نہیں کی, آپ نے بچوں کے بارے میں بات نہیں کی, آپ نے کتاب کے بارے میں بات نہیں کی, آپ نے الیکٹریسٹی کے بارے میں بات نہیں کی, آپ نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بارے میں بات نہیں کی, آپ نے میڈیا کے بارے میں کوئی موضوع نہیں ہے جو ولی فقی نے ایسے پیش نہ کیا ہو جس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہو. اور یہ اس کے اوپر واجب تھا جو اس نے کیا. اس لیے میں نے کہا کہ ایک شخص ہوگا صرف امام زمانہ کے بعد کہ جو سب سے زیادہ عالم ہوگا, تاکہ میں یہ کنفیوز نہ ہوں کہ چاہے اس کے پیچھے چلوں, اس کے پیچھے چلوں, اس کے پیچھے چلوں. یہ امامت نہیں ہوتی. امامت میں ایسے نہیں. امامت میں 3 معصوم بھی ہوں تب بھی امیر المومنین کے پیچھے چلوں گا, چاہے امام حسن امام حسین دونوں موجود ہیں, تب بھی امیر المومنین کے پیچھے چلوں گا. امامت اس شعور کا نام. آپ کے لیے کلیئر ہو جی؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعتوں کا. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ہفتہ وار بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے انہی شعور پھیلانے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. ہم انشاءاللہ اسی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے دوستوں, یا پھر یہی اسلام اسوہ زندگی کی یہ پوری آرگنائزیشن ہو, ان سب کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم متصل رہیں گے. قوم مقدسہ میں بھی بی بی معصومہ سلام اللہ کے حرم سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہر ہفتے براہ راست مومنین کی دسترسی میں ہو, ان کے گھروں تک ہدایت کے اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں. باقی جو ہمارے میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر یہ ٹاپکس موجود ہیں وہ انہی ذریعوں سے انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. ایک مرتبہ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے امامت اور ولایت کی بہترین نصرت کی تیاری اور توفیق حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پر محمد